الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ عزیزان محترم، حسین تم نہیں رہے تمہارا گھر نہیں رہا، حسین تم نہیں رہے تمہارا گھر نہ رہا، مگر تمہارے بعد ظالموں کا ڈر بھی نہ رہا۔ امام حسین کی شخصیت کو جتنا آپ کھولتے چلے جائیں گے اتنے ہی اس کے نمایاں پہلو آپ کے سامنے آتے جائیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا الحسین منی و انا من الحسین۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ذات کے بارے میں فرمایا انا جوامع الکلمی، میں وہ ہوں جو مختصر بات کہتا ہوں مگر علم کے دریا بہا دیتا ہوں۔ یہ نبی علیہ السلام نے کہا مجھے اللہ نے وہ خوبی دی ہے، 7 خوبیاں دی، ان میں سے ایک خوبی یہ ہے کہ بات مختصر کرتا ہوں مگر علم کے دریا بہا دیتا ہوں۔ اسی طرح چونکہ حسین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہیں تو یہ بھی امام حسین بھی جب کچھ کہتے ہیں تو علم کے دریا بہا دیتے ہیں، تو یہ نانا سے وراثت پائی اور اس کا ذکر آپ کے سامنے کرنے لگا ہوں۔ تو اس میں آج آپ کو یہ ایک بات سمجھانی ہے، اور وہ بات اگر آپ کی سمجھ میں آ گئی تو انشاءاللہ العزیز آپ بڑے مسائل حل ہو جائیں گے۔ دیکھیے، کسی بھی بڑے لیڈر کی صحیح معرفت کا حق پر ہونے کا معیار اس کی دور اندیشی اور بصیرت اور ویژن سے لگایا جاتا ہے کہ یہ جو لیڈر ہے اس نے جو بات کہی ہے وہ بات صحیح کہی ہے یا غلط کی، اس کا ایک معیار ہوتا ہے، اس معیار کو پرکھا جاتا ہے، اس کے اندر دور اندیشی، ویژن، آنے والے حالات ان کے بارے میں ہوتے ہیں۔ وہ لیڈر ایسا ہوتا ہے کہ موجودہ وقت میں بعض اوقات موجودہ وقت میں موجودہ امن کے اندر آئندہ کا فساد دیکھ لیتا ہے، اور بعض اوقات وہ موجودہ فساد میں آئندہ کا امن دیکھ لیتا ہے۔ اقبال نے کہا تھا کھول کر آنکھیں دیکھ میرے آئینہ گفتار میں آنے والے دور کی ایک دھندلی سی تصویر دیکھ۔ میں جو گفتگو کرتا ہوں، اقبال کہتے ہیں، اس کے اندر ایک ٹی وی لگا ہوا ہے جو مستقبل کا ٹی وی ہے، اس کے اندر تو ذرا جھانک، میری گفتگو کو تول پرکھ، تدبر کر، اس پہ نظر کر، تفکر کر، ایک محنت کر، پھر تجھے ایک وقت آئے گا کہ تیرے اوپر وہ ساری چیزیں کھل جائیں گی اور آنے والا دور تجھے نظر آ جائے گا۔ تو اس کو کہتے ہیں کشف، اس کا نام ہے کشف۔ آج ہم نے آپ کو یہاں بتانا ہے کشف کی 2 قسمیں ہیں، ایک کشف صالحہ اور ایک کشف مذمومہ۔ وہ کشف جو صالح کشف ہے اور وہ کشف جو برا کشف ہے۔ تو آج اس میں آپ کو یہ بات بتا دیتا ہوں کہ کشف کی دونوں صورتیں آپ کے سامنے حالات کو کھول دیتے ہیں۔ اس کی ایک قرآنی مثال اگر میں آپ کو دوں تو وہ قرآنی مثال یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ جب یوسف علیہ السلام نے جا کر اپنے ابا حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنا خواب سنایا تو باپ نے خواب سننے کے بعد کہا بیٹا یہ خواب تم اپنے بھائیوں کو نہ کہیں سنا دینا، ان سے احتیاط برتنا۔ ان پر بات کھل گئی تھی کہ یہ بہت بڑی بات ہے، یہ میرے آنے والے حالات وہ دیکھ رہے تھے کہ بھائی تو اس سے حسد کرتے ہیں۔ اسی طرح آپ نے دیکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام، تو کتنا موسیٰ علیہ السلام صاحب شریعت نبی ہیں، لیکن دوسرے نبی کے سامنے جو دوسرے کاموں پر مامور تھے، آپ ان کو دیکھتے ہیں کہ ان کے سامنے وہ باتوں کا کشف ہی نہیں ہو سکا کہ جو باتیں اللہ کے راز تھے اور جو باتیں اللہ کی اہم تھیں جو چھپی ہوئی تھی۔ تیز ذہانت کا کافر اور منافق وہ ہوتا ہے جو کلمہ اسلام پڑھ کر اسلام کا اظہار بھی کرے اور ظاہری طور پر عمل بھی کرے مگر اس کے عمل میں اخلاص نہیں ہوتا۔ اس لیے منافق کے لفظ میں استعمال ساتھ کر رہا ہوں تاکہ آپ کو کہیں دھوکہ نہ ہو جائے۔ وہ ظاہر میں مسلمان منافق بھی ہو سکتا ہے۔ تو آپ سنیے جملہ کہ بعض اوقات تیز ذہانت کا کافر اور منافق بھی آنے والے حالات کو تاڑ لیتا ہے، اور تاڑ کر عوامی حماقت اور جہالت کا فائدہ
اٹھاتے ہوئے کوئی نہ کوئی اپنا دنیاوی مفاد حاصل کر لیتا ہے۔ اس میں بہت سارے لیڈر آ جاتے ہیں آپ کے، جنہوں نے 1400 سال میں آپ کو اسلام 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 کے نعرے، اسلامی سوشلزم، اسلامی ریاست مدینہ، بڑی باتیں آپ کو سناتے ہیں، بڑی باتیں سناتے ہیں وہ سارے آپ کو اسلام کے نام پر بھی۔ جتنا بیوقوف آپ کو اسلام کے نام پر بنایا شاید ہی کبھی بنایا گیا ہو، پیسے پہ بھی آپ اتنا بیوقوف نہیں بنتے جتنا آپ اسلام کے نام پر بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو وہ دنیاوی فائدہ اٹھا جاتا ہے، مگر اس کے مقابلے میں اسی طرح کا کشف اس کو بھی کشف ہوا، وہ کشف کے ذریعے سے اس نے دنیا کا فائدہ اٹھا لیا اور وہ وقتی طور پر کچھ نہ کچھ دنیاوی طور پر حاصل کر کے چلتا بنا۔ مگر مومن، ایک ایسا مومن جو فہیم بھی ہے، دانا بھی ہے، حکیم بھی ہے اور علیم بھی ہے، وہ اپنی کشف کو وہ بھی تاڑ لیتا ہے اور وہ اس سے پھر ذاتی انفرادی طور پر اصلاح اپنی کرتا ہے، لیکن وہ عوامی حماقت اور جہالت کو نظر انداز کر کے اللہ کی خوشنودی کے لیے کوئی کام کر جاتا ہے۔ وہ نہیں فائدہ اٹھاتا عوام کی حماقت کا، وہ نہیں فائدہ اٹھاتا عوام کی جہالت کا، وہ وقتی طور پر اسے پتہ ہے میں ان لوگوں کی خوشنودی حاصل کر کے یہ ان کو جو سننا چاہتے ہیں سنا کے، تو میں ان کو سنا کے تو کوئی دنیاوی مفاد حاصل کر لوں، وہ اس کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ وہ اپنے اللہ کے اوپر اس کی نگاہیں ہوتی ہیں، کیوں؟ وہ للہ رب العالمین، وہ پوری زندگی اپنے اللہ کے لیے گزار رہا ہوتا ہے۔ تو اس کے بارے میں میں نے لکھا ہے کہ مگر مومن فہیم و دانا و حکیم و حلیم و علیم بذریعہ حکمت کشف صالحہ در حالت بیداری پانے کے بعد برائے اصلاح ذاتی انفرادی و اجتماعی عوامی حماقت و جہالت کو نظر انداز کر کے برائے با اخلاص ہو کر برائے خوشنودی تعالی للہ رب العالمین اخروی فائدے کو مد نظر رکھ کر اقدام کرتا ہے، چاہے اس موجودہ وقت میں کوئی اسے مانے یا نہ مانے۔ یہی کشف حسینی ہے جو مثل کشف ابراہیمی ہے، جیسا کہ اللہ نے ابراہیم پہ کھول دیا کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کر بے واد غیر ذی زرع کے اندر۔ ایک وقت آئے گا کہ یہاں دنیا ہجوم کر جائے گی اور لوگ تڑپیں گے اس جگہ پر آنے کے لیے اور اپنا مال خرچ کر کر کے یہاں پر آئیں گے، لیکن حضرت ابراہیم کو پتا تھا کہ اس جگہ پر جہاں پہ میں ایک ویران جگہ پر ہزاروں میل دور ایک ٹیلے پہ صرف اور صرف چند پتھروں کی جو ان گھڑے پتھر ہیں ان کی عمارت تعمیر کر رہا ہوں، آنے والے وقت میں یہ بیت الحرام ہو جائے گا، یہ مکہ مکرمہ ہو جائے گا، اس کے سامنے یہ ٹاور بن جائیں گے، حاجیوں کی تعداد ختم ہونے کو نہیں آئے گی، آب زم بھر کر لوگ یہاں سے جائیں گے، اتنی مناجات اور اتنا ہنگامہ اور طواف اور اعتکاف وہاں پر ہوں گے کہ لوگوں کا دم گھٹ جائے گا، اور ایک سے بڑھ کر ایک آدمی اس حجر اسود کو چومنے کے لیے جان لڑا دے گا۔ یہ وہ کشف ہوتا ہے جو کشف محمودہ ہے اور کشف صالحہ ہے۔ آپ اس کشف کو روتے ہیں جی فلانے بابے کو کشف ہو گیا، اس کشف سے اس نے فائدہ کیا اٹھایا؟ صرف آپ کو یہ بتا دیا کہ آپ کی جیب میں اتنے پیسے ہیں، یا تم یہ کھا کر آئے ہو، یا تمہارے گھر میں یہ ہوا۔ اس کشف سے تو آپ کی پردہ دری ہوئی ہے، آپ کا پردہ پھاڑا گیا ہے، اور اس کے ذریعے سے اس نے دنیا کا نفع کمایا ہے۔ یہ کشف وہ ہے جو کشف لے ڈوبا پوری امت مسلمہ کو، بڑے بڑے صوفیوں کو، بڑے بڑے لوگوں کو۔ لوگ بابا جی کے اس کشف کے اوپر آ کر کے اپنا ایمان بیچ گئے، اپنا دین بیچ گئے، دنیا بیچ گئے اور اپنا سب کچھ برباد کر لیا۔ لیکن ایک کشف حسین علیہ السلام نے کیا ہے، کشف ان پر ہوا آنے والے حالات کا۔ آج جو دنیا کے اندر جو ظلم اور زیادتیاں ہو رہی ہیں، جو بربادیاں ہو رہی ہیں، یہ اسماعیل ہانیہ کا قتل ہو جائے یا یہ آپ کے بجلی کے بل آ جائیں، آپ اس کا کوئی رنگ اپنا لیں، امام حسین کی تیز نگاہ نے اس وقت سب کچھ دیکھ لیا۔ تین حالات امام حسین کے اوپر آئے ہیں۔ ایک پہلی حالت امام حسین کی اس وقت آئی کہ جب آپ نے
معاویہ کی 56 ہجری میں مدینہ آمد ہوئی اپنے بیٹے یزید کے لیے بیعت لینے کے لیے اپنی ہی زندگی میں، یعنی مرنے سے 5 سال پہلے اس نے بیعت لینا شروع کر دی، اور اس بیعت کا تذکرہ آپ کو بخاری شریف اور مسند احمد کے اندر جا کر مل جائے گا، کہ جہاں پر مروان نے اٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منبر پر آ کر یہ کہا کہ یہ امیر المومنین نے بیعت جو ہے یہ یزید کے لیے لے لی ہے آپ سب سے، اور آپ سب بھی بیعت کر دو، تو حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر جو حضرت ابوبکر صدیق کے بیٹے ہیں سب سے پہلے وہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا ہم نہیں بیعت کرتے کیسر اور کسرا کی طرز پر، کافر بادشاہوں کا حوالہ دیا حضرت معاویہ کے لیے انہوں نے کہ ہم نہیں کرتے کیسر و کسرا کی بادشاہت پر۔ تو مروان نے حکم دیا پکڑو اس کو، فوج کو، فوجیوں کو حکم دیا، وہ بھاگ کر جلدی سے، ساتھ ہی مسجد نبوی کے اندر ہی حجرہ ہے نا عائشہ کا جہاں رسول اللہ دفن ہے، تو رسول اللہ کے روضے میں داخل ہو گئے جو حضرت عائشہ کا، اور مروان نے منبر پہ کھڑے ہو کر یہ جھوٹ بولا یہی ہے وہ شخص جس کے لیے یہ آیتیں اتری ہیں کہ اس نے اپنے باپ کو برا بھلا کہتا تھا، تو اس کے لیے آیتیں اتری ہیں۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ اندر سے مروان کو جھٹلاتے ہوئے یہ کہنے لگی کہ ابو بکر صدیق کے گھرانے میں ایک ہی آیت اتری ہے اور وہ میری پاکیزگی کے بارے میں اتری ہے، اس کے علاوہ کوئی آیت نہیں اتری، جس کو حضرت ابو بکر صدیق کا بیٹا یہ کہے کہ تم غلط کر رہے ہو، اور جس کو حضرت عائشہ صدیقہ جھٹلا دے، آج وہ سارے ناسبیوں کا حضرت مروان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو گیا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آج کا شرابی اور کبابی بندہ بھی نبی علیہ السلام کے روضے پہ جا کے جھوٹ نہیں بول سکتا، مسجد نبوی میں ریاض الصالحین میں بھی جھوٹ نہیں بول سکتا کہ میں یہاں ریاض الجنہ میں جھوٹ نہیں بولا، ریاض الجنہ میں ممبر رسول پہ چڑھ کے جہاں رسول اللہ کا مصلی تھا ساتھ ہی ممبر رسول کے، وہاں پر حضور کی سالے پر، حضور کے صحابی پر، حضور کی بیوی کے سامنے، حضور کی قبر کے قریب کھڑے ہو کے جو ظالم یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، اس کو آج کے نواصب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں ان پر اب میں بھیجوں نہ تو جو 4 حرف تو پھر میں ان پر کیا بھیجوں، ان کی عقل کام نہیں کرتی۔ اور یہ بخاری شریف میں نصف واقعہ لکھا ہوا ہے، تفصیل اس کی جا کر مسند احمد کے اندر آپ پڑھ لیں، حدیثیں دونوں ہی صحیح ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ آج وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو گیا، وہ مروان، اور آپ کو میں یہ بات بتاؤں مروان ہی حضرت عثمان کا اصل میں قاتل ہے، ساری آگ اس نے بھڑکائی ہے، یہ جتنی خلافت برباد ہوئی ہے نا یہ حضرت عثمان کے چاچے کو، اور یہ چاچے کا بیٹا ہے، اس کو رسول اللہ نے دونوں کو جلا وطن کر دیا تھا طائف کی طرف کہ تم دونوں مدینے نہیں آؤ گے، بس پھر یہ سیکٹری بن گیا، مہر اس کے ہاتھ میں آ گئی، انہوں نے پھر بنو امیہ ادھر سے داخل ہوئے، ان کے اندر ادھر سے داخل ہوئے، اور حضرت عثمان بھی بیچارے جو ہیں ان کی سازشوں کا شکار ہو گئے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جتنی آگ لگائی ہوئی ہے جمل کی، صفین کی، وہ ساری اس مروان کی لگائی ہوئی آگ ہے، ٹھیک ہے، اور یہ اس نے بعد میں یزید کے مرنے کے بعد اس کی بیعت کوئی نہیں کرتا تھا، سارے لوگوں کا، شامیوں کا جو رجحان تھا وہ خالد بن یزید کی طرف تھا، خالد تھا چھوٹا، اس نے اس کا حل یہ ڈھونڈا کہ خالد کی ماں کے ساتھ نکاح کر لیا جائے، یزید کی بیوی کے ساتھ شادی کر لی اس نے، بس ایک دن پھر محفل میں وہ بیٹھا تھا تو بیعت اس کو ساتھ بٹھا لیتا تھا، اکثر آتا اس کو پیسے دیتا، اس کی بڑی سیوا کرتا لوگوں کے سامنے کہ میں بھی یزید کا حامی ہوں۔ تو ایک دن پھر آیا اس کا لڑکا خالد، تو آتے ہی نا شغل کے طور پر کہتا، اس نے عربی میں ایک جملہ کہا جس کا مطلب تھا کہ او لڑکے جس کی ماں کے چوتڑ بڑے رات کو نرم نرم مجھے فیل ہوتے ہیں، آپ ذرا دیکھیں۔ لڑکا گرم ہوا، وہ جا کے اس نے ماں کو بتایا کہ یہ تم نے میرے ساتھ زیادتی کری، ماں نے کہا تو اب خاموش رہ۔ رات کو یزید کی بیوی نے یہ جب سونے کے لیے آیا اپنی لونڈیوں کو ساتھ لے کر اس کے منہ پہ سرانہ رکھ کے اس کو مار دیا۔ اس کو یہ یاد رکھا کریں، ناسوی بڑی تاریخ سناتے ہیں، میں سنانے پر آ گیا تاریخ تو بڑا کام خراب ہو جائے گا۔ آپ ہمیں سناتے ہیں جی یعقوبی میں لکھا، مسعودی میں لکھا، میں یعقوبی مسعودی کھول لی نہ لڑکے تو مصیبت بن جانی، پھر بڑا ہی کام خراب ہونا ہے، پھر آپ نے کہنا ہے کہ سر تن سے جدا، سر تن سے جدا ہے، آپ نے پھر یہی کچھ بکنا ہے۔ میرے پاس تو ایسی ایسی باتیں میں اگر وہ کھول دوں تو آپ کانوں کو ہاتھ لگائیں کہ یا اللہ یہ تاریخ اگر ہماری تو ہمیں معاف فرما،
سمجھ گئے؟ اس لیے آپ کو یہ بتاتا ہوں بڑی کھول کھول کے، جب حضرت سیدنا مروان رضی اللہ تعالیٰ جماعت المسلمین نے پورا لکھا ہوا، میں کہ بتا بھی دیں آپ کے سیدنا کا کس طرح سے وفات نامراد ہوئی ہے، وہ ہمیں سنا دیں نا ذرا، کیونکہ ہر ایک کی حضرت عمر کی شہادت بھی بیان ہوتی ہے، عثمان کی بھی ہوتی، حضرت علی کی بھی ہوتی، سب کی وفات اور شہادت بیان ہو رہی ہے، تو آپ کے اس خلیفہ کی بھی ہر ایک کی بتایا کرنا کہ کیسے حضرت معاویہ کی ڈیتھ ہوئی، اس پہ لڑکا یزید شراب پینے گیا ہوا تھا، اس نے ابے کا جنازہ ہی نہیں پڑھا، یزید کی کیسے موت ہوئی، کلنج کا درد کیسے اٹھا، وہ کیسے مرا، اس کی موت پہ اس کے لڑکے نے کیا کہہ دیا، میرا ابا بڑا ظالم تھا، آگے پھر یزید کی مروان آیا، مروان کے ساتھ کیا ہوا، عبد الملک آیا، سب کے بارے میں آپ مجھے بتاتے جائیں، ہمیں شہادت سنانی تو سب کی سنائے نا، وفات رسول، ہائے رسول اللہ کی وفات ہوئی، سارے جو بعد میں نبی کے خلیفے بنے پھر آ جائیں، قیمت تو چکانی پڑے گی سب کو پھر، تو یہ تو ایک درمیان میں بات ہوگی۔ تو امام حسین کی 56 ہجری میں جب معاویہ آیا بیعت یزید طلب کی، تو امام حسین کی بصیرت اور ان کے کشف کا عالم یہ تھا کہ آپ نے نظر اٹھا کر دیکھا، آپ نے دیکھا کہ سارا مدینے میں سے ایک آدمی بھی نہیں بولا، اور حضرت معاویہ نے ایک جھوٹ بولا، کیا کہ یہ کہا کہ یہ نیچے میرے عبد الرحمن بن ابی بکر بیٹھا ہے، ابو بکر کا لڑکا، یہ عبداللہ بن عمر عمر کا لڑکا بیٹھا ہے، یہ علی کا بیٹا حسین بیٹھا ہے، اور یہ زبیر لڑکا جو ہے، یہ عبداللہ بن زبیر کا، حضرت زبیر جو جنتی ہیں حضور کے پھپھی کے بیٹے، یہ اس کا لڑکا ہے، ان چاروں نے بیعت کر لی ہے، تم بھی سارے بیعت کر لو۔ جلاد کو اوپر کھڑا کر دیا کہ یہ بولے تو ان کی گردنیں اڑا دینا۔ امام حسین موت کے خوف سے نہیں کہ چپ رہے، باقی موت کے خوف سے، امام حسین نے دیکھا کہ ہم نہیں بولتے تو دیکھنا کوئی اور بھی بولتا ہے کہ نہیں بولتا، لیکن وہ 15 سالوں کے اندر جو آزادی کی روح تھی بولنے کی، اس کا جس طرح گلا گھونٹ دیا گیا تھا لوگوں کو، وہ زیاد کی شکل میں نظر آ رہا تھا۔ یہ ابن زیاد جس نے امام حسین کے ساتھ زیادتی کی، اس کا باپ حضرت معاویہ نے گورنر لگایا، اس کا کام ہی تھا زبان کاٹنی، گدی سے زبان نکالنی، ہاتھ پاؤں کٹوا کے کھجور کے تنے کے ساتھ لٹکا دینا، بس اتنا ہی کام وہ کرتا تھا۔ اس کے پاس کنٹرول کرنے کا یہی ایک ذریعہ تھا۔ لڑکے نے اپنے باپ کو شروع سے دیکھا تھا کہ میرا ابا کہتا ہے، چودھری کا لڑکا تھا ابن زیاد، عبداللہ اس کا نام دیکھے کیسے رکھے ہیں، عبداللہ، عبد الرحمن، انہوں نے نام سنو تو انہوں نے کام سنو، انہوں نے نامہ نہ سینگ لاؤ، ٹھیک ہے نا، یہ جس طرح کی سکھ طبیعت کے لوگ تھے، تو اس نے یہی کام کیا۔ تو اسی دن حضرت امام حسین نے نظر کی کہ حریت، آزادی، ایک کہا جانا کہ ایک آدمی کہتا ہے کہ عمر کرتا کہاں سے آیا، یہ ختم ہو گئی ہے۔ امام حسین نے مدینے کو فارغ کر دیا اسی دن کہ مدینہ میرے ساتھ نہیں کبھی چلنے والا۔ 5 سال پہلے امام حسین نے فیصلے کر لیے تھے۔ پھر آپ مدینہ سے مکہ روانگی، یہاں پر آئے، یہاں پر حسینی نظر کو دیکھیں، حسینی کشف کو دیکھیں، حسینی بصیرت کو دیکھیں کہ امام حسین نے اہل مکہ کے ساتھ جب گفتگو کی، ان کی سوچ، ان کے اعمال اور ان کے افعال پر ایک نظر کی امام حسین نے، اور وہاں پر حسین کو جو کشف ہوا کہ یہ صرف حاجی بن سکتے ہیں، ان کو حج کرنے کا بہت شوق ہے، یہ حج ہی کرتے رہیں، بہتر ہے ایسے حاجیوں کو نہ ہی ساتھ لے جایا جائے تو بہتر ہے۔ وہیں پہ امام حسین نے ان کو بھی چھوڑ دیا۔ اور پھر تیسری چیز جو امام حسین کی تھی، وہ نگاہ آپ کی پہلے سے اہل کوفہ کے اوپر تھی، آپ ان کے ارادوں کو، ان کی سوچوں کو اور ان کے افعال کو بصیرت پر امام حسین علیہ السلام نے ان کو پرکھا، اور یہ 3 کو دیکھنے کے بعد ادھر سے امام حسین نے سمیل کر لیا کہ پورا عالم اسلام میں ہوا کا رخ اس وقت کیا ہے، حریت کس چیز کا نام ہے، آزادی کیا ہے، میرے ساتھ کل ٹھہر سکیں گے کہ نہیں ٹھہر سکیں گے، یہ امام حسین نے کی۔ آج یہاں پر ایک چھوٹی سی بات کہہ دوں، یہ سارے شیعہ کو برا کہنے کے لیے، دیکھیں آج تک کسی شیعہ محفل میں آپ کو کوفیوں کے بارے میں کوئی بری بات نہیں ملے گی۔ آپ کہتے کوفی لا یوفی، کوفی نہیں مانتے کوفی، یاد رکھنا شیعہ بڑے چلاک ہیں، یہ کوفہ حضرت عمر نے بنایا ہے، ادھر سے حضرت امام ابو حنیفہ یہاں پر ہوئے ہیں، عبداللہ ابن مسعود نے کوفے کو علم سے بھر دیا تھا، ٹھیک ہے، تو وہ کہتے ہیں یہ حضرت عمر کا بنایا شہر تھا، اگر منافقت کی تو عمر کے شہر کے بنائے ہوئے لوگوں نے کی، ہم نے کی۔ اہل سنت اپنا مقدمہ نہ خراب کیا کریں، ہر وقت کوفی کوفی لگا کے اپنا دماغ خراب نہ کریں، سمجھ گئے؟
میں مولانا صاحب سے آقا میرے اردو کے استاد عبدالصبور صاحب کہتے ہیں کوفی لا یوفی، کہندے وہ حنفی ہے، میں کہا ہاں جی، کہندے انہوں کہہ رہی امام ابو حنیفہ بھی کوفے دا ہی ہے، پھر نہیں بولوں گا۔ میں کہا اچھا جی ٹھیک ہے نا، 9ویں جماعت میں ہم پڑھتے تھے تو اس وقت ہم یہ ساری باتیں، تو یہ جتنا بھی امام حسین نے وہاں پر دیکھا، اس لیے تمام صحابہ اس دور میں وہ بات نہیں سمجھ سکے جو حضرت امام حسین کی بصیرت نے پہچان لی تھی کہ امت ساری تباہ ہو جائے گی۔ اور آپ کو پتا ہے کہ بصیرت عام چیز نہیں ہے، بصیرت عام چیز نہیں، یہ تو آپ موسیٰ علیہ السلام کا دیکھیں کہ وہ نہیں چھپے ہوئے رازوں کو سمجھ سکے اللہ کے، کہ یہ جو قتل ہوا ہے تو یہ کیوں ہوا ہے، یہ دیوار جو بنانے کا حکم مجھے دیا گیا ہے یہ کیوں ہوا ہے، یہ جو بیڑی ہم نے توڑنی ہے یہ کیوں، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں خضر علیہ السلام نہ کھولیں تو پھر وہ حضرت موسیٰ کو سمجھ نہیں آتی۔ آپ صحابہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ انہوں نے جی یزید کی بیعت، صحابہ کو یہ بات بعد میں سمجھ آئی ہے جب سارے قصے ہو گئے، مدینے کو بعد میں سمجھ آئی ہے کہ ہم نے کس کو مسلط کر دیا، پھر مدینہ بعد میں اٹھا ہے، مکہ بعد میں اٹھا ہے، عبداللہ ابن زبیر بعد میں اٹھے ہیں، وہ بات جو امام حسین نے 56 ہجری میں دور معاویہ میں سمجھ لی تھی وہ، اس لیے امام حسین نے پھر ایک نظر اس وقت بھی کی جب ایک آپ کے سامنے کی یزیدی لشکر سامنے آ گیا، اور امام حسین کی نظر نے پہچان لیا کہ ہوس اور اقتدار کے مارے ہوئے لوگ پیچھے نہیں ہٹیں گے، یہ پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ مگر یہاں ایک بات اور بھی سمجھ لیں، امام حسین نے یہ سمجھ لیا کہ یہ پیچھے نہیں ہٹیں گے، پر امام حسین نے کہہ دیا سمجھ تم بھی لو کہ پیچھے پھر میں بھی نہیں ہٹوں گا۔ آپ ذرا سمجھیں، بصیرت والا آدمی جو ہوتا ہے اگر کچھ کر رہا ہوتا ہے تو وہ کچھ اپنے لیے بھی طے کر رہا ہوتا ہے، اور پھر یہ عام بصیرت والے آدمی کی یہ مثال ہے، تو جو ہوئی الحسین منی و انا من الحسین کے مقام پر کھڑا ہو، وہ آدمی کس قدر بصیرت کے مقام پر ہوگا، اور اس کے کشف اور اس کی بصارت اور اس کی بصیرت اور غیب کے حالات پر آنے والے دور کا ادراک۔ اقبال کہہ رہا ہے میری آنکھیں کھول کر آنکھیں دیکھ میرے آئینہ، اقبال بھی جس کو سلام بھیجے ہیں، وہ جو سارے جی صحابہ کا یہ تفقع تھا وہ تفقع تھا، جی معاویہ نے ایک وطر کے بارے میں کہیں اس نے کہہ دیا، میں ایک پڑھتا ہوں تو بخاری شریف میں آتا ہے کہ جی معاویہ فقیہ ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا، تو وہ عتیق کہتا ہے علوی عتیق الرحمان جی وہ ابو بکر عمر سارے تو زیادہ، میں نے کہا کب اس نے افقہ کا لفظ استعمال کیا ہے، فقیہ کا معنی استعمال کرنے کو تو یہی عربی نہیں آتی ہے، آگے افعل و تفضیل لگانے کے بعد کچھ اسے لکھنا تھا نا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس طرح کے تو آپ نے مولانے رکھے ہوئے ہیں، داڑیاں لمبی ہیں، سب کچھ یہ ہے، او جی ایسے ہے ویسے ہے، اور اللہ کے بندو ان کا علم تولو جا کے، ان کا علم تولو وہاں پر جا کے۔ تو حضرت حسین نے وہاں پر، آپ کو میں اب بتاتا ہوں، امام حسین کو کس چیز کا نہیں پتا تھا، سب کچھ پتا تھا۔ عبداللہ ابن عباس نے مشورہ دیا جب آپ کو کہ آپ ادھر ہی رہیں، تو آپ نے پھر اسے کہا اے چچا زاد، با خدا میں جانتا ہوں آپ میرے خیر خواہ ہمدرد اور مجھ پر مہربان ہیں، ناصحٌ مشفقٌ، اللہ اکبر، شفیق ناصح ہو، مجھے آپ کی باتیں سمجھ آتی ہیں، آپ میرے لیے سارا کچھ کر رہے ہو، جیسے ڈاکٹر عمر مجھے کوئی مشورہ دے تو مجھے بڑی سمجھ آتی ہے کہ ڈاکٹر صاحب صحیح فرما رہے ہیں، شعیب آ جائے کو مشورہ دے، بلے نو سمجھاون آئیاں بھیناں تے پرجائیاں، من لے بلیا ساڈا کہنا چھڈ دے پلا رائیاں، ہیں سارے کٹھے ہو کے استاد جی نو سمجھاؤن چلدے ہیں، ادھر فرق پی گیا، یہ پی گئے، ناصر نوصر جن کٹھے ہوئے مسجد 2-4 روپے دے آ گئے کٹھے ہو کے، پیسوں کا بھی روب ہوں پر اتنے کون مانتا ہے، یہاں نہیں مانتا، پیسوں نہیں مانتا، رب نو مانتا، صرف کٹھے ہو جان بھی پارٹی کرو تو شام نو سمجھاؤ، استاد جی ایڈے جاڑ چ نہ جاؤ، ہے جی اتنے ہی پڑھاؤ جمعہ ماشاءاللہ رونقاں لگ جانگیاں، استاد جی نے رونق لگانی ہوتی نور جہاں بن جاتے گا گا کے، جس طرح مولوی گا گا کے دین سے کچھ سناتے ہیں آپ کو، ہے جی اللہ کے بندے ناصح مشفق۔ فرمایا مجھے تیری بڑی سمجھ آتی ہے عبداللہ ابن عباس، امام حسین کے زلف مبارک تھی اپنے نانا جان کی طرح نا، تو عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ مثلا جذباتی ہو گئے نا بات کرتے کرتے، امام حسین نہ کر رہے تھے، انہوں نے کہا مجھے تیرے بالوں کو پکڑ کے بھی یہ میڈیوں کو روکنا پڑا نا، میں حسین تجھے ان پٹوں سے پکڑ کے روک لینا،
مگر جس کے دل میں عشق کا سودا لوکاں روکیا عقل نے ہاتھ بنے اے پر عشق نے پیش نہ جان دیتی. روکتے رہ گئے سارے حسین کو. فرمایا لیکن میں نے اب عراق جانے کا اپنا پختہ سفر کا ارادہ کر لیا ہے. اور یہ سننے کے بعد جب امام حسین نے پختہ فیصلہ اٹل ہو گیا تو حضرت ابن عباس نے کوئی بات نہیں کہی, بس اتنا کہا یا امام آپ پھر چلے جائیے, یہ زینب و کلثوم و رباب و سکینہ ام کلثوم ان کو نہ لے کر جائیے, یہ علی اکبر یہ علی اصغر یہ زین العابدین یہ بچے ان کو نہ لے کر جائیے, کچھ تو آپ کی پیچھے نشانیاں ہوں, مجھے ڈر ہے کہ یہ آپ کی آنکھوں کے سامنے قتل کر دیے جائیں گے. بندے سارے سمجھتے تھے, روکنے والے قتل کے ڈر سے. آپ نے جواب دیا خود واللہ خدا کی قسم یہ لوگ میرا خون بہائے بغیر نہیں چھوڑیں گے, اور جب یہ لوگ یہ ظلم کر گزریں گے تو خدا بھی ان پر ایک ایسا شخص مسلط کرے گا جو ان کو ذلیل اور خوار کر دے گا, اور عورتوں کے استعمال کیے ہوئے کپڑے سے بھی زیادہ یہ پست ہو جائیں گے. امت کے اوپر پھر پستی آئی, حیض کا کپڑا بھی اتنا وقت رکھتا ہے پھر بھی کسی عورت کے لیے, مگر امت کاغذ کیا ٹشو کیا حیض کے کپڑے جتنی اہمیت نہیں آج آپ کی آپ دنیا کے اندر ہیں, وہ آپ کو آپ کے گھر میں آ کے ہٹ کر گئے ہیں جی, اور آپ ان کو گالیاں دیتے ہیں کہ تم نے ایران والوں بچا نہیں سکے دوست کو تو ایسے کر لیا ایسے کر لیا. تم پناہ دے دیتے, تم عرب ملک کہاں مر گئے تھے اتنی دیر سے. وہ تو بیچارے یہ دیکھو کہ انہوں نے اس وقت میں جب ان کے پاس کوئی چیز نہیں پناہ دینے کے لیے, وہ اپنے بیٹھے ہیں پناہ دے کر, آپ جو مرضی کر لیں. ناصبیوں نے تو یہاں تک کہ مستراح منہ کیا لکھا اپنی پوسٹوں کے اوپر, بڑی خوشی کا دن ہے کہ آج اسماعیل ہانیہ مارا گیا, جنگ چل پڑی سارے پورے دنیا کے اندر. مدخلی ہیں مدخلی, یہ وہ گروپ ہے کہ ربی مدخلی ہوا ہے ابھی سعودی عرب کے اندر بن باز کا شاگرد ہوا ہے بغیرت. اس بغیرت عالم دین نے غیرت نام کو ختم ہی کر دیا. 50 کتابیں لکھی اس نے کہ ظالم فاسق حکمرانوں کے نیچے لیٹ کے رہو, بیٹیاں دیتے ہیں بیٹیاں دو, لڑکے لے جاتے ہیں لڑکے, جو ظلم کریں بس سہا کرو, ان کے خلاف نہیں بولنا. 50 عربی میں کتابیں لکھی ہیں اور وہ مدینہ یونیورسٹی میں پڑھاتا رہا ہے, اور اس کے کروڑوں شاگرد پوری دنیا میں اس پڑھانے کے بعد پھیل گئے ہیں, اور یہ سارے اہل حدیث وہاں سے پڑھ کر آ رہے ہیں. ان کی کتابیں اس ربی مدخلی کی آپ کو دیتے ہیں. مدخلی دو گروپ اس وقت دنیا کے اندر چل رہے ہیں, مدخلی اخوانی اور سلفی, 3. مگر یہ جو سلفی ہیں نا کہلوانے والے, یہ اصل میں مدخلی ہیں, یہ مدخلی ہیں. یہاں ان کا پورا پورا نیٹ ورک کام کر رہا ہے, پیسہ ہی پیسہ ان کو دیا, ان کو سہولتیں دی ہیں, سب کچھ دیا. ادھر ایک ہم ہیں کہ لیا اپنی صورت کو بگاڑ, ایک وہ ہیں کہ جن کو صورت تصویر بنا آتی ہے. ایک ہم ہیں کہ کٹھے ہو کے کام نہیں کوئی دین کا کر رہے, نہ کوئی ادارہ بنتا ہے نہ کوئی لوگ کٹھے. ایک ہم ہیں کہ لیا اپنی صورت کو بگاڑ, اس سے کہا ایک ہم ہیں کہ اپنا ہی چہرہ مسخ کر لیا. ایک وہ ہیں کہ جنہیں تصویر بنا آتی ہے. ایک وہ آدمی ہے کہ جس پہ تصویریں مجسمے رشک کرتے ہیں, تصویریں بھی اس پہ رشک کرتی, مجسمے بھی اس پہ رشک کرتے ہیں. یہ دنیا کے اندر یہ ظلم ہو رہا ہے. کہاں سے آئے گی؟ گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا, کہاں سے آئے صدائے لا الہ الا اللہ. او بھائی جان تباہی تو ہو گئی, ایک آواز ہے تو وہ بھی کسی دن خاموش ہو جائے گی. تو فرمایا امام حسین نے ان کو بات کرتے ہوئے کہا, میں یہ آپ کی بات سن کر کہتا ہوں کہ یہ عورتوں کے کپڑے سے زیادہ پست اور ذلیل ہو جائیں گے یہ لوگ. آج میرے ساتھ ہی دنیا کھڑی ہوتی, پتہ سب کو لگ جائے گا کہ حسین کیوں پیٹ رہا. آج 14 صدیوں کے بعد جتنا چانن ہو گیا نا آپ کے اوپر, بھی امام حسین کا موقف کیا تھا اور وہ کیوں نہیں کہتے تھے, کیوں کہتے تھے کہ میں نے انکار بیعت پہ لگے. میں کہتا ہوں اب تو کوئی کتے ذہن کا ہی آدمی ہوگا جس کو یہ سمجھ نہیں آتی. کوئی بہت ہی مان ہے نا, کوئی پتھر کھا کے ایسی دوائی کھا کے لڑکے کو جمع ہے جس دوائی کا اثر حماقت ہی حماقت ہے, ذلت ہی ذلت ہے. اس نے خوب دوائیاں کھائی ان دنوں کے اندر بھی, لڑکا میرے احمق پیدا ہو, لڑکا میرے احمق پیدا ہو. جس طرح اکثر عورتیں دوائیاں کھاتی نا کہ لڑکا اچھا اور خوبصورت تنومند ہو, اس کی ماں نے اس کو بہت ہی حماقت کھا کھا کے چبا چبا کے جنا ہے, جس کے بعد یہ اٹ وٹے ارگا موٹا کھوتا دماغ جو ہے سر پہ ٹوپی باندھے اور رومال ڈالے آپ کے سامنے کھڑا ہے. یہ کوئی بیوقوف ہے. اب بھی کوئی بندہ آج کے دور میں کہہ رہا ہے کہ امام حسین باطل کے خلاف کھڑے ہوئے اور وہ غلط موقف تھا, آج بھی انا للہ. اب تو کتے آدمی, اب تو کافروں نے بھی رد کر دیا ہے.
اب تو کافروں نے بھی تھوک دی بادشاہت، اب تو انہوں نے بھی پھینک دی ہے۔ 500 سال پہلے امریکہ تک جیسے ظالم، فاسق، فاجر، بے دین، ایتھیسٹ، خدا کا منکر، پوری دنیا کا مکار، عیار، سفاک، اس نے بھی اس اتنی گندی شے کو تھوک دیا تم جس کو چاٹ رہے ہو ابھی تک۔ اب تو کافر بھی اس شے کو منہ نہیں لگاتے، اس پخانے کو اور اس نجاست کو جس کی تم حمایت کے لیے دنیا کے اندر باتیں کرتے پھرتے ہو۔ ہاں، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ جاؤ جہاں کہیں حریت کی اور آزادی کی بات امام حسین کے بارے میں تم سناؤ گے، وہ کافر بھی ہوگا تو تحسین حسین کرے گا، وہ کافر بھی ہوگا تحسین حسین کرے گا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو دوسری بات پھر عبداللہ ابن زبیر کے پاس آپ کی چلی گئی۔ عبداللہ ابن زبیر خود چاہتے تھے کہ وہ بھی خلیفہ بنے، کیونکہ وہ شروع سے ان کا یہ ذہن تھا کہ میرا نانا ابو بکر خلیفہ تھا، میں بھی خلیفہ بنوں۔ اس لیے پھر یہ حضرت عائشہ کو لے گئے قید سن کے کہ جی آپ آئیں، تو جنگ جمل انہوں نے لڑائی، سارا کچھ کیا، اندر ان کے یہی چلتا تھا کہ حسین نہ بنے، مگر دنیا امام حسین کو چاہتی تھی، وہ محبوب زیادہ تھے، نیک عبداللہ ابن زبیر جیسا بھی کوئی نہیں مانے جنا۔ لیکن آپ یہ دیکھیں بندے کے اندر شے رہتی ہے کہ میں چاہا جاؤں، میں بڑھوں، میں اس منصب پر جاؤں۔ اس لیے میں یہ کہتا ہوں بندہ کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، اندر چاہے جانے کی حب ہے، اندر چاہے بندے کو چاہے جانے کی حب ہونی چاہیے، مگر اللہ کے چاہے جانے کی حب ہونی چاہیے۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر یہ تم چاہتے ہو کہ تم چاہے جاؤ، خدا تم سے محبت کرے اور الفت کرے، تم سے پیار کرے، تو جاؤ محمد کے پیچھے لگ جاؤ، خدا تم سے پیار کرنے لگ جائے گا اور پچھلے گناہ بھی سارے معاف کر دے گا۔ تو عبداللہ ابن زبیر نے کہا، تو امام حسین نے وہاں پر انہوں سے کہا، فرمایا عبداللہ مجھے میرے ابا نے بتایا تھا کہ مکہ میں ایک مینڈا ہوگا قربانی کا جانور، اس کی وجہ سے مکہ کا احترام پامال ہو جائے گا، فوجیں داخل ہو جائیں گی، مکے کو پامال کر دیں گی۔ میں نہیں چاہتا کہ میں وہ مینڈا بنوں قربانی کا جانور کہ میرے قتل سے خانہ خدا کے اندر فساد پھیل جائے۔ میں اگر مکہ سے ایک بلشت بھی باہر مارا جاؤں تو یہ مجھے مکہ میں مارے جانے سے زیادہ بہتر لگتا ہے، اس طرح 2 بلشت پر مارا جاؤں تو اور اچھا لگے گا۔ خدا کی قسم اگر میں کسی جانور کے بل میں بھی چلا جاؤں تو یہ لوگ اپنا مقصد پانے کی خاطر مجھے نکال کر قتل کریں گے۔ آپ تو کہتے ہیں نا کہ امام حسین کو یزید کے پاس چلا جاتا، ایسا کرتا ویسا کرتا۔ امام حسین نے کہا میں کسی جانور کے بل میں بھی چلا گیا نا، یزید نے مجھ سے بیعت لیے بغیر نہیں رہنا، اس کو تم سے بھی کوئی ڈر نہیں، وہ تم سے بھی نپٹ لے گا۔ اس کو اس محبوبیت جو ہے نا، محبوبیت کسی کو نہیں ملتی۔ یہ ایک بات آج تمہیں ایک پتے کی بات سمجھاتا ہوں، محبوبیت کے بارے میں ایک بات ذہن میں رکھ لو، مقبولیت مل جاتی ہے، مشہوریت بھی مل جاتی ہے، یہ چیزیں عام ہیں۔ ننگی ہو جائے عورت تو مشہور ہو جاتی ہے، لائکس آ جاتے ہیں 10 لاکھ، سونے کے بٹن یوٹیوب بھیج دیتا ہے، ہاں جی مولانا طارق جمیل کو مل گیا، فلانے کو مل گیا، ایک ہے محبوبیت، خامہ خواہ لوگوں کا دل اس کی جانب کھینچتا چلا جائے۔ یہ سوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یا کسی نبی کے کسی کو حاصل نہیں ہوئی۔ ہم اب آج 14 صدیوں کے بعد بھی رسول اللہ کے بارے میں ہم اس قدر محبوبیت کے مقام پہ ہیں کہ ہم اس بارے میں کوئی بات سننا چاہتے ہی نہیں، سوچنا چاہتے ہی نہیں۔ ہم باوجود بدکاریوں کے، گناہوں کے، سب کچھ کرنے کے، لوٹ مار کے، اپنے یہ نہیں ہو سکتا کہ اپنے نبی کو چاہنا بند کر دیں۔ زانی بھی حاضر ہوتے روضہ رسول پہ، وہ بھی آنسو بہاتا ہے ایک دفعہ جا کے، شرابی بھی حاضر ہوتا ہے، بدکار بھی حاضر ہوتا ہے، سارے جاتے ہیں۔ یہ نہیں وہ چاہتا کہ یار مجھ سے میرے کرپٹ لوگ بھی وہاں پہنچتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ہر بندہ رسول کو چاہ رہا ہے، وہ کہتا ہی نہیں کہ میں اپنے نبی کو چاہنا چھوڑ دوں، وہ کہتا ہے کہ یا اللہ تو سب کچھ مجھ سے چھین لے، نہ چھینے مجھ سے تو ذات مصطفیٰ، نبی علیہ السلام کی ذات ہے۔ اب وہی ذات ہے، اسی ذات کے اندر سے ایک ذات نکل رہی ہے جس کو حسین کہتے ہیں، الحسین منی و انا من الحسین۔ جتنا دنیا اپنے نبی کو چاہ رہی ہے نا،
اتنا ہی الحمدللہ کوئی فرقہ ایسا نہیں ہے جو حسین ابن علی کو نہ چاہ رہا ہو. یہ محبوبیت ہے. اس لیے عبداللہ ابن زبیر کے تقوی علم سب کے باوجود امام حسین کو محبوبیت حاصل تھی. اس محبوبیت کو جھکانا یزید کا مشن تھا, اس کی چاہت تھی کہ یہ کہے کہ یزید صحیح ہے, یہ کہے یزید صحیح ہے, تیرے منہ کو ڈانا ہے میں یزید صحیح ہے. امام حسین نے کہا چاہے کسی جانور کا بل ہو اور حسین ابن علی اس میں چھپ جائے جا کر کے, یہ نکال کر قتل کریں گے. یہ لوگ میرا احترام اسی طرح سے پامال کریں گے جس طرح سے یہودیوں نے ہفتے کے دن کو پامال کیا تھا. مثالیں دیکھیں حسین ابن علی کی. فرمایا ابن زبیر مجھے فرات کے کنارے دفن ہونا خانہ کعبہ کی دہلیز پر دفن ہونے سے زیادہ پسند ہے. میں کعبے کی دہلیز پر نہیں ہونا چاہتا, مرنا چاہتا, میں وہاں پر چاہتا. اور فرمایا مجھے کعبہ بہت پیارا ہے مگر میں یہاں سے چلا جاؤں گا. یہ امام حسین نے اپنے اس کے بعد یہ باتیں کی, اور امام حسین کا سارا ویژن کلیئر تھا کہ میرے ساتھ یہ کیا کریں گے. آپ کو پتا تھا, آپ کو یہ سارا کشف تھا امام حسین کو, اور وہ امام حسین نے اس کشف کے ذریعے سے آپ کے اوپر. تو یزیدی لشکر پر جس وقت حسین نے یہ نگاہ ڈالی کہ یہ لوگ پیچھے نہیں ہٹیں گے, دولت اور اقتدار کا مزہ آپ کو پتا ہے. ابن سعد جو ہے, عمر ابن سعد, حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشرا وشرا صحابی کا بیٹا ہے. کس بنا پر وہ جنگ لڑنے کے لیے امام حسین سے آ گیا کہ ایک علاقہ تھا وہاں پر فے کی, جو تہران کا علاقہ ہے, ادھر کی حکمرانی اور گورنری وہ چاہ رہا تھا. تو ابن زیاد نے یہ جانا کہ ابن سعد کو گورنری بڑی پسند ہے, یہ گورنر بن جاتے ہیں, گورنر پنجاب, گورنر ہریانہ, یہ بے ضرر ہوتے ہیں. اور چھڑ بے ضرر نو ہوٹر وجن تے اگے پیچھے بندے دوڑن, یہی ایک ولی کی نشانی ہے اور یہی ایک ایم پی اے کی نشانی ہے. سمجھ گئے؟ جب ہٹو بچو ہوتی ہے نا, اس کا نظارہ اپنا ہے. نہ بھی ولی کو بنے تو بندہ ویسے ہی کچا ولی ہو, میرا ہی پروٹوکول لگ جائے. تو ایک دفعہ تو نشہ آتا ہے کہ سڑکیں ساری خالی تھی, 5 منٹ میں ہم پہنچ گئے آپ کے پاس. کتنے رش وچ پاس جانا ہے, کہاں رش سے باہر نہیں. یہ صرف سڑک کا عالم ہے, باقی کرسی کتنی گرم ہوتی ہے اس کی تو آپ چاہت آپ کو سوچ بھی نہیں سکتے. ابن سعد کو مشورہ شمر نے دیا. شمر نے دیکھا کہ کس بندے کے منہ پر کالک نہ میرے لگے نام, جیسے آج کل ہر کوئی کہتا ہے, یہ ناصبی یہی کہتے ہیں صحیح سند سے دکھائیں, یزید نے حکم دیا تھا. ان کو پتا ہے کہ صحیح سند سے یہ دکھانا کیا ہے. انہوں نے وہاں پہ راوی بیٹھے ہوئے تھے, بھئی صحیح سند سے جو نہیں نہ آئی روایات, تو پورے کربلا کا قصہ پورا نہیں آیا. اس کی وجہ بھی تم ہی ہو, پتا تمہیں بھی کوئی نہیں ہے. تم دکھاؤ اس کے مقابلے میں بھی صحیح سند میں وہاں سے کیا ہوا تھا. یہ جو تم کہتے ہو ڈاکو مارے گئے ہیں, ڈاکوؤں کے ہاتھوں سے مارے گئے ہیں, صحیح سند نہ لیا نہ دیکھا نور پوری کتے. امام حسین پر بھونکتا ہے, اور تیکا تو لے آنا سننا صحیح لیا تاکہ پتا چلے تھوڑے کیڑی تھوڑی یار ہے جی, ہمیں تو پتہ لگے. اللہ کے بندے جو سند صحیح نہیں نہ آئی, بولنے نہیں دیا محدثین کو, یہی تو پتہ چلتا ہے کہ صحیح سند نہیں آئی. جو نام لیتا تھا اہل بیت رسول کو تباہی ہو جاتی تھی. ممبر رسول پر آپ کو پتا ہے جو گالیاں دلائی جاتی تھی, پہلی دفعہ ممبر رسول پر مس یوز کیا گیا, پہلی دفعہ زندگی کے اندر حضرت علی کی اولاد کو گالیاں اور ان کو دینے کے لیے. صبح ممبروں پہ جمعے کی بجائے یہ کچھ پڑھایا جاتا تھا, جو جمعہ ہوتا تھا وہ گالیاں ہوتی تھی. یہ تو نہ عمر بن عبدالعزیز آتے نہ وہ بند کراتے. اور یہ جو آخر میں ہم پڑھتے ہیں ان اللہ یامرکم بالعدل والاحسان, یہ آیت انہوں نے شروع کرائی ہے. 90 سال تک گالیاں دیتے رہے, پوری نسلوں کی نسلوں کو نیچے بیٹھے میڈیا وار ہے, اس زمانے کا میڈیا تھا, نسلیں جمعہ پڑھنے آتی تھی, اکٹھی ہوتی, ان کو سب کو اہل بیت کا یہی پتہ چلا کہ وہ ظالم فاسق فاجر. رولے میں پڑ گئی بات, حق چھپایا گیا, مگر حق ظہور تو کرتا ہے نا کسی طریقے سے. تو فرمایا امام حسین علیہ السلام نے یہ بتاتے ہیں کہ وہ اس نے ابن سعد نے کہا, شمر نے کہا اس سے کہہ کہ اگر گورنری لینی ہے تو حسین سے جنگ لڑ, بیعت لے کیا حسین کی.
ساری رات ابن سعد سوچتا رہا، کیا ایک دن کا موقع دے. دیکھیں رات امام حسین پہ بھی آئی ہے، رات ابن سعد پہ بھی آئی ہے، رات ابن زیاد پہ بھی آئی ہے، رات شمر پہ بھی آئی ہے، راتیں سب پر ہی آئی ہیں، پر کسی نے حق کے لیے فیصلہ کر دیا، کسی نے باطل کے لیے فیصلہ کر لیا. صبح ابن سعد نے کہا ٹھیک ہے میں حسین کے پاس جاتا ہوں اور جا کے میں وہاں سے اسی بیعت لے گا، نہیں تو قتل کر دوں گا. گورنری حاصل کریں، وہ گورنری پھر ملی بھی نہیں، کچھ نہیں ہوا اس گورنری کا. تو وہاں پر مگر امام حسین نے جان لیا. اب امام حسین کی نظر نے یہ بھی پہچان لیا تھا کہ میں ان ہوس اور اقتدار اور دولت کے ماروں کو بدل نہیں سکوں گا، یہ نہیں میں بدل سکوں گا. یہ راستہ نہیں بدلا جانا. 72 بندے کہاں حکومتوں کا راستہ بدل سکتے ہیں؟ میری انکار بیعت یہ پوری امت اس کے لیے بہت بڑا حوصلہ چاہیے. لوگ تو ایک وقت کی روٹی انہوں کو ٹھیک نہ ملے تو میرے پاس ہی آتے ہیں نا، میرے میں ہی 1000 ایپ نکال کے چلے جاتے ہیں، کہتے ہیں ہم نے ہجرت کرنی. تھوڑیاں شکلیں ہیں ہجرت کرنے والیاں باندرانیاں. وہاں بیٹھے جی اجتماع میں لے کے دین سمجھانے کے لیے وہ بیٹھا میرا ہی سوچی جا رہے ہیں استاد جی اسی والے کمرے سے نکل رہے ہیں، اب سو رہے ہیں جاگ رہے ہیں پلانا کر رہے ہیں، مرے مکے پہ رات نہ تہجدہ پڑھ دے میں اٹھا دا جانوراں جا کے کھا پی کے. تو کہتے میرا ذہن سے کنفیوژن نہیں جا رہی. باندر دے بھی کدی ذہن چ جانی کہ میں ڈاروندہ منڈا ہاں کہ میں یہ منڈا ہوں. چھوڑیں، یہ ایک نہیں ہے، یہ سب کا آوے کا آوہ نسلیں بگڑ جاتی ہیں. تو امام حسین نے انہیں ہوس اور اقتدار کے پالوں کا کیا کہا؟ آپ نے کہا کہ میں ان کو بدل نہیں پاؤں گا. مگر اگلی بات بھی سنیں، فرمایا بدل یہ بھی مجھے نہیں سکتے. پہلا فیصلہ کیا تھا؟ میں نے ہٹا نہیں پاؤں گا، مگر ہٹا مجھے بھی یہ نہیں سکتے. دوسرا فیصلہ ہوا میں نے بدل نہیں پاؤں گا، فرمایا بدل یہ بھی مجھے نہیں سکتے. یہ ہے حسینی موقف. زور لگتا ہے سب کا موقف سے ہٹانے کا، رنگ رنگ میں لگتا ہے، کبھی دعوت، کبھی تحریض، کبھی دولت، کبھی پیسہ، کبھی لالچ، کبھی دعا، کبھی آنسو، کبھی رونے والا منہ، کبھی گلوگیر لہجہ، کبھی رنگ رنگ سے آ کر آپ کو طرح طرح کی چیزیں اس طرح سے پرووائڈ کرنا کہ دل نرم ہو جائے. ہمارے ہو جاتے، میرے ہو جاتے، بھائی میرا ہو جاتا ہے. میں تو دنیا دار آدمی ہوں، مجھے تو آپ تھوڑے سے پیسوں کی آفر کرائیں گے، میرا کیا ہے؟ نہ بھائی حسینی بننا بہت مشکل بات ہے. میں اتنے سے موقف پہ بچ جاتا ہوں جن کو تنخواہیں ریالوں کی لگی ہوئی ہیں، جن کے منہ کو سور لگا ہوا ہے، جن کو گاڑیاں 1-2 3 لاکھ روپیہ ایک جمعہ پڑھانے کا 3 لاکھ روپے لیتے. میرے سامنے فیصلہ ہوا، وہ کہتا میں نے اتنے 50,000 روپے میں نہیں میں آ سکتا، اتنا تو میرے گاڑیوں کا خرچہ ہے. وہ کہتے ہیں آپ نے کبھی میری گاڑی دیکھی ہے؟ میں پجیروں میں آتا ہوں، آپ نے کبھی دیکھی؟ اس کا پیٹرول لگتا ہے بھائی، یہ 25,000 کا کیا مطلب ہے؟ 25,000 روپے کے تو ہم جاتے ہوئے راستے میں موٹر وے پہ کھانا کھا لینا ہے. بھائی جان یہ کتنی مسجدیں ہیں لجنات العلماء بنی ہوئی ہیں جی، اور وہ بڑے بڑے نامی گرامی. میرا ابا یہ ہوا کرتا پدرم سلطان بود، میرے ابا جی بادشاہ ہوتے تھے، کسی زمانے میں علامہ ہوتے تھے، ہم بھی علامہ ہیں. یعنی اب وراثتیں علامہ جو ہیں ایک کو ملتی تھی، اب وراثتیں آگے سے آگے جا رہی. ایک کا ابا شیخ الحدیث غلطی سے کہیں بن گیا، وہ بعد میں پھر شیخ الحدیث ٹائٹل سارے میرے ابا جی ٹائٹل ہوا کرتے تھے، میرے ابا جی ٹائٹل ہوا کرتے. وہ زمانے میں تھے معزز مسلمان ہو کر تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر ممبریاں ڈھونڈتے پھرتے ہیں، کبھی کسی پارٹی میں چلے جاتے ہیں، کبھی کسی پارٹی میں چلے جاتے ہیں، اور ڈھونڈتے پھرتے ہیں کہ ایم این اے بن کے ایک دفعہ حضرت صاحب پہنچے تو صحیح، تیرے ساتھ یہ قافلہ رہے گا سورج چاند ستارہ جب تک. امام حسین کے قافلے میں ایک بھی نعرہ نہیں لگا، ایک بھی نعرہ نہیں لگا. نعرے تو دل سے لگتے تھے صحابہ کے. کبھی حضور نے کہا نعرہ تکبیر اللہ اکبر، ایسی آواز نہیں آئی، بس خود ہی بندہ بول اٹھا اللہ اکبر. بات اتنی بڑی سنی، شعور پا گیا نا اس بات کا. تو شعور پانے کے بعد اس نے کہا اللہ تو اتنا بڑا ہے، اتنے شعور ہی نہیں آ رہا. کہنا پہندا بھی شعور پا لو، وچ پا لو شعور، اولاد نعرہ انہوں نے شعور آوے. آپ کدھر عوامی مزاج کو چھوڑیے، آپ غیر عوامی مزاج میں آئیے. عوامی مزاج کے مطابق چلنے والے لوگ ساری زندگی خوار ہوتے ہیں. عوام کے لیے ہم باہر نکلے ہیں، اللہ 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 اللہ، عوام کے لیے نکلے، جاؤ عوام کے لیے نکلے تو عوام سے ہی لے لو سارا کچھ.
جاؤ اللہ کے لیے نکلو باہر، اس کے رسول کے لیے نکلو باہر۔ کبھی آج تک کسی جماعت نے احتجاج کیا، پھر نام لیتا ہوں تو دل کو آگ لگ جاتی ہے، کسی جماعت نے احتجاج کیا کہ دھرنا دیں گے کہ اس پورے ملک کے اندر اسلامی نظام کو قائم کر دو، مر جائیں گے 10 دن سڑکوں پہ رول جائیں گے؟ کبھی نہیں کوئی آپ کو، شریعت کہاں گئی؟ پورے ملک کے اندر وہ جماعت کو چاہیے گاڑیاں لے کے نا موٹر وے کی بجائے ملکوں لانگ مارچ کریں۔ او خدا کی شریعت پامال ہو گئی تمہارے اپنے گھروں کے اندر، تمہارے اپنے لڑکے لڑکیاں بے حیا ہو گئے۔ نہیں، اللہ نے کہا تھا فرعون کو کہ اس کے ساتھ نرمی کے ساتھ جا کر بات کرنا، وہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا نرمی کے ساتھ جا کر، پر کرنا کیا؟ اس نے نرمی پھر مانی۔ اللہ نے بتایا کہ موسیٰ یہ نرمی سے بات کری، دنیا پر یہ آشکارا ہو جائے کہ اتنا پکا کافر ہے کہ تیرا باخرا کے رویہ بھی اس کو اسلام منوا نہیں سکتا۔ آپ پتہ نہیں کون سا قرآن مجید پڑھتے ہیں، میں تو سمجھ میں باتیں کچھ لکھی ہیں قرآن میں، جو دل کرتا ہے نا دائیے حق کو میٹھا ہونا چاہیے، بن گیا میٹھا تو آڈا حلوہ بن جا دائیے حق، سمجھ گئے نا؟ دائیے حق کو میٹھا ہونا چاہیے۔ مولوی کہتا ہے جہاد کرو جہاد کرو، اس کو پتا ہے، وہ کہتا مولوی صاحب جہاد کیا ہونا ہے، کرو کیا؟ شہادت کی باتیں آپ کرتے ہیں، آپ نے میدان میں جانا نہیں، حلوے کے تھال میں بم پھوٹنا نہیں، تو جناب یہ کیسے ہوگا؟ جہاد کرو۔ یہاں حلووں میں بھی کبھی اور کڑھائیوں کے اندر دمبے کڑھائیاں، یہ دمبے مولوی کھا کھا کے دیکھے، اتنے بڑی داڑیاں اور دمبے کیا بنے ہوئے ہیں، یہ امام حسین کی منہ کو آتے ہیں، یہ اپنے رویے دیکھیں گے امام حسین کو۔ تو فرمایا کہ سچائی، اور امام حسین نے دیکھا کہ سچائی اور حق جتنا ہی پامال ہوتا جاتا ہے اتنا ہی باکمال ہوتا جاتا ہے۔ حق پامال ہوا کربلا میں، سچائی پامال ہوئی ظاہری طور پر، مگر اس کی باکمال ہونے کو آج تک دنیا روتی ہے۔ وہ جو نور چشم بطول تھا، وہ جو گلے ریاض رسول تھا، اس ایک شخص کے قتل سے میری کتنی صدیاں اداس ہیں۔ کون سی آنکھ ہے جو نم نہیں ہوتی؟ سب سے پہلے غم حسین، قتل حسین، شہادت حسین میں پہلی آنکھ جو نم ہوئی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ یہ نبی کی آنکھ سب سے پہلے نم ہوئی، اور زندہ حسین کے اوپر نم ہوئی ہے، زندہ حسین پہ۔ اور اپنی وفات سے نبی علیہ السلام کے 50 سال پہلے نبی رویا، آپ دیکھیں 55 سال پہلے۔ ایک آدمی ابھی پیدا ہو بھی نہیں ہوا اور یا پیدا ہو جاتا ہے، کئی صحابہ سے کئی طرح روایتیں آتی ہیں، آپ یہ دیکھیں اس پہ رسول کی آنکھ نم ہوئی۔ اور پھر فرمایا امام حسین نے یہ کہا، یہ امام حسین کے 3 خطاب آپ نے کی، ایک اہل مدینہ کو رخصتی کے وقت، ایک اہل مکہ کو بوقت رخصت، اور ایک اہل کوفہ کو جنگ کے وقت۔ مدینے کو تو امام حسین نے کہا کہ یہ میں چھوڑے جا رہا ہوں۔ مکہ میں امام حسین کا آپ نے سن لیا کہ آپ نے فرمایا خدا کی زمین پر ناپاک ہو رہی ہے ساری کی ساری، اور یہاں پامال کیے جا رہے ہیں اللہ کی حدود، اب بھی نہ اٹھا تو کب اٹھوں گا۔ اور تیسرا، جس وقت آپ کوفہ کے لوگوں کے سامنے آپ لڑے جنگ، تو آپ نے فرمایا تم میں سے کچھ لوگوں نے مجھے خط لکھے تھے کہ یہاں کا ماحول ایسا ہے۔ ان کو برا نہیں کہا آپ نے کہ میرے ساتھ دھوکہ ہو گیا ہے، فرمایا کل تک تمہاری عوامی آواز میرے ہی لیڈروں کے ساتھ، میری ہی جماعت کے لیڈروں کے ساتھ تھی، آج کیا ہوا کہ وہ سارے جماعت کے لیڈر جو ہیں وہ ابن زیاد نے پکڑ کے جیلوں میں ڈال دیے ہیں۔ آج تم عوام نے اپنا رخ بدل لیا ہے۔ امام نے اپنے ساتھیوں کو نہیں برا کہا کہ بلا کے یہ پیچھے ہٹ گئے ہیں۔ اب مولانا اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کی یہ برکت دیکھیں کہ دیوبندیوں نے، بریلویوں نے، شیعوں کو بھی نہیں پتا تھا اس بات کا، یہ آشکارا کیا ہے صرف مولانا اسحاق صاحب نے۔ یہ احسان پوری امت یاد رکھے کہ امام حسین کو خط لکھنے والے بندے کون تھے؟ ایک، اور حضرت عثمان کو قتل کرنے والے بندے کون تھے؟ یہ 2۔ جتنے نام ہیں، جتنوں کے الزام آئیں، سب کے نام نکال لیں اور جا کر ان کے حالات زندگی محدثین کی زبانی سن لیں، آپ حیران ہو جائیں گے، صحابہ ہی تھے۔ اور آج یہ باتیں مولانا اسحاق صاحب کی دنیا پر آشکارا ہو رہی ہیں۔
کل میں نے ایک دیوبندی کی پوسٹ پڑھی، میں حیران ہو گیا، پھر ایک شیعہ کی پوسٹ پڑھی، میں اس میں بھی حیران ہو گیا۔ میں نے کہا وہ رڑا ٹالی کے ایک قبرستان میں مدفون، دیکھو تمہارے نور کا چرچا، ہم نے تمہیں کیا پھلانا ہے، مولانا اسحاق کے نام سے کئی پیج جعلی بن گئے ہیں جی، اپنی روزی روٹی کمانے کے لیے یوٹیوب کے چینل بن گئے کینیڈا کے اندر۔ مجھے ایک آدمی بتاتا وہ پتہ نہیں 7 8 10 لاکھ روپیہ کما رہا ہے ماہانہ، تو آپ اس کو رکھوا، مجھے کیا ضرورت ہے رکھوانے کی، سٹرائک دینے کی، میں اس طرح کے کاموں میں نہیں پڑتا، وہ اپنا کام کرے میں اپنا کام کر رہا ہوں، مجھے اپنی جزا لینی وہ اپنی جزا لینی۔ ایک آدمی کہتا وہ علی مرزا جو ہے مولانا کا شاگرد، تو بھائی وہ مولانا کا موقف جو بھی اپنائے گا نا وہ شاگردی ہے، جا کر کام کرے، میں نے بھی اللہ سے جزا لینی، اس نے بھی اللہ سے جزا لینی۔ رسول اللہ کا کوئی ایک ماننے والا، لاکھوں لوگ مختلف تنظیموں میں کام کر رہے ہیں، سب اپنی جگہ پہ حق پھیلائیں۔ تو ان کا احسان ہے کہ انہوں نے پہلی دفعہ ان کے اوپر واضح کیا ہے کہ یہ سب چیزیں کیا ہیں۔ اب آ جائیں امام حسین کو، جس وقت امام حسین نے کا باپ بھائی اور وہ خود 25 سال سے پہچان گئے تھے کہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے، اس بات کو امام حسین 25 سال پہلے سمجھ گئے تھے جب معاویہ نے بغاوت کی، اس وقت سمجھ گئے امام حسین۔ یہ وہ بات ہے جو اس وقت سب لوگوں کو سمجھ میں آ گئی، صحابہ کو بھی، عبداللہ بن عمر کو بھی آئی، سب نے بعد میں کہا کیوں نہ ہم نے علی کا ساتھ دیا۔ اسامہ بن زید کو آئی، مستدرک حاکم نکالیں، سارے حوالے وہاں پر موجود ہے، روایات بالکل صحیح ہیں۔ یہ تو ان کا کام انہوں نے پکڑ لیا ہے، یہ ہمارے لڑکے بھی کچھ ان کے چکر میں آئے ہوئے ہیں، وہ جی فلانی روایت کو ضعیف کہتا ہے، فلانے راوی کو ضعیف کہتا ہے، نکال لیں۔ یہاں ایک شیعہ عالم نے کتاب لکھی ہے جی، وہ کہتا ہے ہر روایت کے اندر کوئی نہ کوئی ضعف مل جائے گا، اس لیے سارے راوی کمزور ہیں اہل سنت کے۔ یہ تو میں زور لگا کے کسی جس کو مرضی کرا لوں، مجھے ساری بخاری کو ضعیف کر دیتا ہوں بھی سب کچھ ٹھیک ہے، سارے ادھر تک گئے، پر امام بخاری کا کیسے پتہ چلے گا وہ صحیح ہیں کہ ضعیف ہیں؟ بس سارے کہتے صحیح ہے جس تو صحیح مان جانے، رپڑ ہی ڈالنا ہے، کس قسم کا ڈال لو، بیوقوفی بنانا ہے عوام کو۔ ہاں تو حدیثیں صحیح ہیں، ہمارے لڑکے ان کا جواب دینے کے لیے جی راوی ڈھونڈنا ہے، راویوں میں ڈال کے انہوں نے کہا تیرے نزدیک ہوگی، ہمارے نزدیک صحیح ہے۔ اور اصول مناظرے کا یہ ہے کہ جس چیز کو میں اپنے اجتہاد کی بنا پر، علم کی بنا پر، دلیل کی بنا پر صحیح سمجھتا ہوں، دوسرا اس کو بدل نہیں سکتا۔ وہ کیسے کہتا ہے حدیث ضعیف ہے؟ ہم کہتے ہیں تیرے نزدیک ضعیف ہے، ہمارے نزدیک بالکل قوی اور صحیح ہے، ہم نے اپنا علم اور اجتہاد کے ذریعے سے اس کو جانا اور پہچانا ہے۔ بتا اس اجتہاد پر کہ میں نے اس حدیث کو ذاتی اجتہاد اور علم کی بنیاد پر صحیح کہا ہے، مجھے ایک ثواب ملے گا اگر معاویہ بندے مار کر ثواب لے سکتا ہے۔ ایک اجتہادی غلطی ہو گئی تو میں تو حدیث کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ نبی کی حدیث صحیح ہے، مجھے تو 2 ثواب ملنے چاہیے، مجھے تو 2 ثواب ملنے چاہیے۔ اور یہ بتا کہ جس نے پورا زور لگا کر سمجھا یہ حدیث صحیح ہے، آیا تو اس کو کہتا ہے یہ کافر ہے؟ اس سے تو سمجھا کہ یہ حدیث بالکل صحیح ہے ابو داؤد کی، وہ تو سو اپنے پر کر رہا ہے، حکم نہیں لگا سکتا علمی طور پر۔ آپ لوگ بچے ہیں، آپ ان سے مناظرہ نہیں کر، ان کے اوپر اصولی گفتگویں ایسی ہیں کہ اگر جب ہم ان باتوں کو کریں گے تو ہر ایرا گیرا استاد جی مناظرہ کرنا ہے، بھی تیرے اندر اہلیت ہے؟ استاد جی میں نے مسٹر فیصل آباد کا جو نا ون کرنا ہے، بھی چڑی جنی تیری جان ہے، چنڈ تیرے ایک پوے ہوا تینوں لے جاندی تے تو مقابلہ کرنا ہے درس نظامی پڑھ، 20-25 سال لگا، محنت کر، ٹھیک ہے نا۔ امام حسین بن محنت کے کسی کے ہاتھ نہیں آتے، لوگ حسین کی مشل کو پکڑ کر مشہور ہونا چاہتے ہیں، اس سے ان کا کاروبار زندگی چلتا ہے۔ لوگوں نے دکانیں بنائی ہوئی امام حسین، جیسے آپ چلے جائیں خوشاب میں، امین ٹوڈا مین ٹوڈا مین ٹوڈا، پتہ ہی نہیں چلتا 350 دکانوں میں کون سی مین ٹوڈا ہے اصلی۔ میں ادھر گیا پہلی دفعہ، میں نے اپنے والد صاحب سے کہا ابو جی آپ تو شروع سے آتے ہیں، آپ کا ننیال یہاں پر تھا، مجھے بتائیں یہ کون سی دکان ہے؟ کہ او اندر لے کر تھے، یہ بیٹا یہ ایک اصلی ہے، باقی ساری جعلی ہیں۔ کوزی حلیم ہر تھان کوزی حلیم بٹ کڑائی میں لکھ دیو کیڑا بٹ اتنے ہے، تھلے راڑے کام کر رہے ہیں جنہیں بٹ کڑائی امام حسین شیعہ اٹھے امام حسین، اے اٹھے بریلوی امام حسین، دیوبندی اٹھے۔ اوے بھائی بکتے امام حسین بڑے زبردست قسم کی سیلیبریٹی ہے اور بڑی پاورفل کرنسی ہے امام حسین۔ اتنا تو ڈالر مضبوط نہیں جتنے امام حسین مضبوط ہے، اتنا تو پاؤنڈ اور کویتی دینار مضبوط نہیں ہے۔ لوگ اپنا ایمان بیچنے کو تیار ہیں۔
تو پھر وہ کیا کوئی شربت لگا کے، کوئی گھوڑے نکال کے، کوئی علم لگا کے، کوئی رو پیٹ کے، کوئی اس طرح مصائب سنا کے، کوئی نقطے سے نقطہ، دیکھو تم کو کہاں پر لے آیا ہوں، لفظوں کے تیور دیکھو، فلانا دیکھو، بکواس بند کرے۔ امام حسین اس قدر سادہ ہیں کہ ہر صاحب دل اور مومن کے دل میں خود ہی چلے جاتے ہیں، کسی کو سمجھانے کی ضرورت نہیں، بس بندہ تھوڑا سا بغیرت نہ ہو، باحیا ہو اور غیرت مند ہو، ہر غیرت مند کے دل میں امام حسین کی جگہ موجود ہے، اور حیا والی عورت کے دل میں امام حسین کی جگہ موجود ہے۔ باقی جنہوں نے فیس بکوں پہ جرانے لگائے ہیں، وہ رنڈیاں، کنجریاں سارے مل کے کالے کے لباس پہن کے امام حسین 10 تاریخ کو تاجران خون حسین ہے، یہ منڈی ہے باقاعدہ طور پر، حسینی خون بکتا ہے وہاں پر، چادریں، ردائیں، بیبیوں کی چیخیں، آہیں، سسکیاں، پیاس، بھوک اور دھوپ اور خیام کا جلنا، یہ سب علی اکبر کی جوانی، علمدار کا بڑا، اس کا علمدار اور قاسم کا خوبصورت چہرہ، سب چیزیں بکتی ہیں۔ تو آپ کون سی پروڈکٹ خریدنا چاہیں گے؟ ذرا سامنے آئیے جی، مجھے علی اکبر کی جوانی بیچ دیں جی، 7 کو آئیے گا انشاءاللہ، جوانی بکے گی علی اکبر کی۔ شبیہ ذوالجناح بھی بکتا ہے امام حسین کا، ذوالفقار پہ بھی جمعے پڑھاتے ہیں، جو کسی کافر کی تلوار تھی رسول اللہ نے حضرت علی کو دے دی، اس پہ بھی جمعے پڑھتے ہیں، گھوڑے پہ بھی جمعے پڑھتے ہیں۔ میں کہتا ہوں آپ کچھ نہ پوچھے، اس قدر زبردست پروڈکٹ ہے یہ، آپ کبھی بھوکے نہیں مریں گے، آپ کی نسلیں بھوکی نہیں مریں گی۔ اور اس کے بالمقابلے میں دوسری منڈی ہے، یہ تاجران خون حسین کی منڈی، اور اس کے مقابلے میں اینٹی تاجران خون حسین، بیچ وہ بھی خون حسین ہی رہے ہیں، مگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ امام حسین نے موقف واپس لے لیا تھا، اب یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دینا چاہتے تھے، پانی وہاں پر موجود تھا، امام حسین کی یہ لڑکی تو تھی نہیں، یہ لڑکا تو ایسے آپ نے نام ڈال لیا، یہ ایسے ہے یہ ویسے ہے، ان کی آپس میں رشتہ داریاں تھیں یزید کے خاندان کے ساتھ، اس لیے انہوں نے کیا لڑنا ان کو وہاں پہ۔ ایک منڈی ادھر ہے، ایک اینٹی حسین، ایک حسین، سودا دونوں کا بھائی جان بک رہا ہے، موجے ہی موجے، عوام دونوں طرف جاتی ہے۔ وہ جو پیروکاران حسین ہیں وہ بیچارے اکیلے 2-4 کھڑے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں کہ امام حسین کے ساتھ کیا ہو رہی ہے۔ بھائی سودا بیچنے والے زیادہ زبان آور ہیں، طلاقت لسانی ان کے پاس بہت زیادہ ہے، آرگومنٹس ہیں، دماغ ہے، فریب دینے کا اور دھوکہ دینے کا اور بے ایمانی کرنے کے ول شل ان کو سارے پورے آتے ہیں، اس لیے امام حسین بکتے ہیں، اس لیے آپ بیچیے۔ تو آپ ان 2 گروہوں میں رضیہ پھنس گئی گنڈوں میں۔ باہ یا عورت جب گنڈوں میں پھنس جاتی ہے نا، وہ پھر دیکھتی کہ میں کدھر سے نکلوں۔ اس لیے یہ عاشقان خون حسین، یہ پانی نہیں ہے میٹھا، وہ امام حسین کا خون پی رہے ہیں، یہ نان نہیں کھاتے، میٹھا بریڈ نہیں کھاتے، یہ امام حسین کا گوشت کھاتے ہیں۔ تو آپ کو پتا ہے کہ بھیڑیوں کو جب خون، انسانی خون کا لپکا اور گوشت کا لپکا لگ جائے تو بھیڑیوں کو کوئی چیز اس سے نہیں ہٹا سکتی ہے۔ دونوں طرف بھیڑیے ہیں، ایک وہ ہیں جن کو اس خوراک کو نہیں مل رہی، کچھ اس خوراک کو بیچ رہے ہیں۔ منڈی میں امام حسین، یہ میرا اتنا سا کلپ چلا دیں، منڈی میں امام حسین، دونوں فرقے بیچتے ہیں، سوگ وران حسین، محفل مسالمہ، مرثیہ، کری جاؤ، نہ کرنا نہ کرانا، گلہ ہی کر دیا بیٹھ کیا پر مل کے کری جاؤ۔ فرمایا یہ وہ موقف جو اس وقت لوگوں کو سمجھ آ گیا، جن صحابہ کو یہ مانتے ہیں ان کو بھی سمجھ آ گیا کہ امام حسین کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ہوئی ہے، مگر آپ عجیب دیکھیں ان کے پیروکاروں کو آج تک نہیں سمجھ آئی کہ زیادتی ہو گئی ہے، وہ آج تک نہیں سمجھ پا رہے۔ کہاں ہے عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عباس اور عبداللہ ابن عبد الرحمن بن ابی بکر، ان میں سے کس نے امام حسین کی مذمت کی؟ روکنے کو چھوڑیں، روکا ہے تو کس بنا پہ روکا، وہ تو آگے ہی لکھا ہوا ہے جہاں سے آپ روکنے کی بات کرتے ہیں، مگر کس نے کہا یہ اقدام حسین غلط ہے؟ بلکہ وہ اب یہ کہتے ہیں روایت ٹھیک نہیں، یزید نے ابن عباس سے جو ہے وہ کہا کہ مجھے تم بیعت دو، آپ نے اس کو خط کے جواب میں لکھا مجھ سے بیعت طلب کرتے ہو، میرے بھائی اور اس کے کنبے کو تم نے صحراؤں میں تڑپا تڑپا کر مارا، اور ان کو تم نے آب و دانہ ان پر بند کر دیا، اور تم نے ان سے بیعت طلب کی، اور ایسے وقت میں جب وہ تنہا تھا تم نے ہاشمیوں کو لگ دے ان سے پا کر کے تم نے مار دیا، تم کس منہ سے مجھ سے بیعت طلب کرتے ہو؟
کس منہ سے بیعت طلب کرتے ہو؟ یہ نہیں سنائیں گے آپ کو تاریخ جھوٹی ہے جی، منقطع ہے، تاریخ کے اندر نہ جائیں، وہ امن پوری اس میں تاریخ میں نہ جائیں، تاریخ تو تیرا بھی پتہ کرنا پڑتا، تاریخ میں جائیں، کہیں امن پوری کا ثابت نہ ہو جائے کہ یہ کہیں خیانت سے پیدا ہوا ہے، تاریخ میں نہ جائیں، تاریخ تو کھول لیں بھائی، تاریخ کے بغیر تو کچھ بھی نہیں بنتا، تاریخ تو کھول لیں۔ تو فرمایا یہ وجہ اس کی کیا ہے، اب سن لیں، یہ ساری وجہ ایک ہی وجہ ہے کہ ان لوگوں کو ان کی توحید کچی ہے، یہ کچی توحید کے لوگ فقط بتوں اور مزاروں تک محدود ہیں، مردوں کے رد میں تک محدود ہیں، مردوں نے ان کا کچھ نہیں بگاڑنا بابوں نے اٹھ کے، اس لیے یہ ان کا رد بڑے شوق سے کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ وہ جو زندہ خدا ہیں، وہ جو غریبوں کی خونوں پر تعمیر شدہ ان کے عیاشی کے محلات ہیں، جو اپنے اپنے وقت کے فرعون اور نمرود اور شداد ہیں، ان سلفیوں سے کہو کہ تم ان سے خوف زدہ توحید لے کر تم ان مدخلیوں اور سلفیوں تم ان کا کوئی ان کے بارے میں کیا بولو گے؟ کچی توحید کا آدمی کبھی امام حسین کو نہیں، جتنی پکی ہوتی جائے گی اتنا پکا ہوتا جائے گا، اتنا پکا ہوتا جائے گا، سمجھ گیا؟ جب توحید پکی توحید پورے کمال کے ساتھ معرفت میں آ جاتی ہے، فرد اتنا ہی زیادہ حسینیت کو سمجھتا چلا جاتا ہے، اور جس کی توحید ہی زوال والی ہو اس کے تصور میں حب الہی میں مرنا نہیں ہے بلکہ جینا ہی ہے۔ حب الہی میں مرنا وہ مر سکتا ہے جس کی توحید پکی ہے، کچی توحید والا تو کہتا ہے بس آپ نماز پڑھا کریں، آسان کام ہے نا، نماز سے بھی زیادہ آسان دنیا میں کون سا کام ہے؟ جہاں مرضی جدھر مرضی منہ کر کے، نہ ہوا 5 تیمم کر کے ادھر کو کر لو، رات کے اندھیرے میں اگر کوئی جگہ نہیں ملتی تو جدھر مرضی منہ کر کے پڑھ لو، قبول ہو جائے گی۔ نماز پڑھو، ذکر کرو، روزے رکھو، بڑا اچھی بات ہے، ٹھیک ہے۔ تو کچا گھڑا اور کچی توحید، یہ بات آپ سمجھ لیں، کبھی بھی بندے کو پار نہیں لگائیں گے۔ جاوے کچیا کڑا کڑیا تیرا کی میں کرا تباہ، تو عشق سمندر کی ترنا تو 2 چھلاندی مار۔ یہ عشق کا سمندر ہے بھائی جان، یہ پکا گھڑا اور پکی حسینیت کے ساتھ پار ہونا ہے۔ کچے گھڑے تو 2-4 چیزیں جو ہوتی ہیں وہ اسی کے اندر گھل گل جاتا ہے، اسی کے اندر گھل گل جاتا ہے، سمجھ گئے نا؟ یہ تو عشق مشوقیوں والے جو لوگ ہیں نا، یہ کچے گھڑے والے یہ فارغ ہیں، یہ دنیا کے اندر ہی فارغ ہیں، بلکہ کچے گھڑے والے کی تو مثال آپ سمجھ لیں، یہ دیکھیں سونی اور مہیوال کا قصہ سناتے ہیں جی، دونوں بڑا پیار کرتے تھے، چنگا ہے مہیوال سے آنا ہے، انہوں ہی کہنا تو ڈیلی آیا کر مینوں ملن، آپ تا گیا نہیں کسی مینوں ملن، کیسا چلاک ہے، انہوں نے کہا مر گئی چلو فنا ہو گئی۔ آپ لوگوں کا اور ہے معیار۔ تو حسین کی بصیرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بصیرت پر مبنی تھی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منبر پہ یہ کہا تھا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے گھروں پر فتنوں کی بارش ہو رہی ہے، اور ایک پہ ایک فتنہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ بس دور اندیش حسین نے بھی 1400 سال کے بعد اور اس کے بعد بھی قیامت تک کا جو وقت آ رہا دیکھ لیا کہ آج گاڑی یزید کی وجہ سے چینج ہو گئی ہے، ان کو پتہ چلے گا 1400 سال کے بعد کہ یہ وہاں پر دنیا کے اندر کیا کرتے ہیں۔ تو یہ امام حسین کا ایک ویژن تھا، ان کی ایک نظر تھی، ان کا ایک کشف تھا، وہ کشف صالحہ جو کشف ہوتا ہے سو کے نہیں امام حسین کو کشف ہوا بھی خواب میں نظر آ گیا، نہ یہ وہ کشف ہے جو امام حسین کے پاس چونکہ حکمت اور دنائی تھی، جو قرآن نے کہی ہے کہ ہم اسے یعلمہم الکتاب والحکمہ، وہ جو حکمت تھی نا وہ امام حسین کے پاس تھی۔ آپ نے اس حکمت کے ذریعے سے حالت بیداری میں زندہ حالت میں جاگتے ہوئے امام حسین کی آنکھ سے پردہ ہٹ گیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں سے پردہ ہٹ گیا۔ آپ نے فرمایا جعفر کے ہاتھ میں جھنڈا آیا، جعفر گیا اللہ کی راہ میں، پھر عبداللہ ابن رواحہ نے پکڑ لیا، ادھر سے رسول اللہ روئے غزوہ موطا میں، نبی علیہ السلام ممبر پہ کھڑے، صحابی دیکھے اللہ کے رسول روئے، جعفر کو جھنڈا دے کر بھیجا تھا، امام حسین کے چاچے کو، تایا ابو کو، ہر جگہ امام حسین ہی نظر آنا ہے، بچنا ہے تو علی سے تو جہنم میں جائیے، کہتا ہر جگہ تو علی ہیں کدھر کو جائیے، جی ہاں بچنا ہے اگر علی سے تو جہنم میں جائیے۔
کدھر سے کریں گے؟ ہر طرف تو حسین ہو رہی ہے، کہیں حسین کا چاچا، کہیں حسین کی ماں، کہیں حسین کا ابا، کہیں حسین کا بھائی، کہیں مسلم بن عقیل اس کے چاچے تائوں کو بیٹے، میں کہیں حسین کا بیٹا، کہیں پوتا، کہیں بھتیجا، کہیں بانجا، کہیں بہنیں، کہیں بیوی، کہیں بیٹیاں، کہیں بہویں، ہر جگہ تو اسلام کی حفاظت کے لیے سارے نظر آئیں گے۔ اس لیے بچنا گر ہے علی سے یا حسین سے تو جہنم میں جائیے۔ ہر طرف تو کہتا علی ہیں، کدھر کو جائیے؟ پریشان بیٹھا ہے ناسبی، مدخلی، سلفی، ہاں یہ کہتا ہے تو کدھر کو جائیے؟ کدھر سے نکلے ہم؟ پھنس گئے حدیثوں کے دائرے کے اندر آ کے۔ تو بچنا ہے تو جہنم میں جائیے بھائی، جائے جہنم میں چلے جائیے آپ۔ وہ جگہ ایک مقام ہے جہاں پہ علی نہیں ہے، باقی ہر جگہ یہی نظر آپ کو آئیں گے۔ تو امام حسین نے دور سے فتنوں کی بارش کو دیکھ لیا، نانا کی طرح، ہر چیز نانا کی طرح کی تھی، ہر چیز۔ نبی نے منبر پہ آخری وقت میں دیکھا، حسین نے بھی آخری وقت میں دیکھ لیا کہ کانٹا بدل گیا ہے۔ تو بھائی جان یہ امام حسین جو تھے انہوں نے اپنا کوئی بھی چیز جو ہے وہ وہاں پہ نہیں چھوڑی۔ امام حسین کو جو کشف ہوا، جو امام حسین کے جو ہیں وہ آپ نے اس وقت جو چیزیں سامنے اس وقت دیکھی ہیں تو مطلب آپ کو تشویش تھی اس وقت میں۔ فرمایا بھر کر نفس سرد بھڑے شاہ فلک جا، جلتا تھا جگر قلب پہ تھا صدمہ جان کا۔ امام حسین کا اندر جو ہے نا سانسیں گرمی نہیں رہ گئی آپ نے دیکھ کر۔ آپ نے اس وقت دیکھا کہ جگر جل رہا تھا امام حسین کا، یہ اسلامی حکومت بدلی گئی ہے۔ جگر جلنا بھائی بہت بڑی بات ہے۔ آپ دنیا کے بارے میں جگر جلتا ہے رات کو، نوکری نہیں ہے، بچے نہیں ہیں، بیوی نہیں ہے، کام نہیں ہے، مل نہیں ہے، فیکٹری نہیں ہے، دکان نہیں ہے، کلینک نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے، وہ راتوں کو اٹھ کے تہجد میں دعائیں کرتے ہیں، ہم سے کرواتے ہیں، خود کرتے ہیں، ساری کے وظیفے لیتے ہیں، ادھر جائیں مکے مدینے کے عمرے بھی اسی غرض سے کرتے ہیں کہ دنیا ہو جائے ہمیں کہیں سے حاصل۔ وہ میرے ایک دوست تھے مسعود تاج، وہ مجھے نا ایک دفعہ مجھے کہنے لگے، میں وہاں گیا تھا مولانا ذکریہ صاحب سے میں نے دعا کرائی، پھر اگلی مجلس ہوئی، پھر بیٹھے میں فلانے سے دعا کرائی، پھر فلانے سے دعا کرائی۔ آپ کو پتہ ہے میں کمزور آدمی، واللہ مجھے اپنے آپ پہ کوئی بھی جو ہے نا آپ کہیں کہ کنٹرول حاصل نہیں ہے، میں تو بس مصیبت میں پھنسا ہوں اس عادت کی وجہ سے۔ میں چاہتا ہوں میں چپ ہو کے بیٹھ جاؤں، میں بولوں نہ، اور پھر میرے اندر سے آواز اب میں بولوں کہ نہ بولوں، اندر ہی کہتا ہے بولو بولو بولو، سمجھ گئے؟ میں نے ایک دن بٹھا لیا، یار تھا میرا بڑا جگری، پر ناراض ہو کے پھر چلا گیا۔ میں نے کہا خواجہ یار ایک بات بتا مجھ سے، تو کیا چاہتا ہے یہ دعا کرانے کے، کیا چاہتا ہے تو دعا کرانے سے؟ وہ میری طرف دیکھنے لگ گیا۔ میں کہا تینوں آپ نہیں پتا تو کی دعا کرانی؟ میں کہا میں دس دوں، تم یہ چاہتے ہو کہ یہ تمہارے بچے تم سارے اسی طرح عیش کرتے رہیں، کوئی تکلیف نہ آئے، کوئی دکھ نہ آئے، پارٹیاں ہوتی رہیں، سیخ کباب کی پارٹیاں جو تم ڈیلی کرتے ہو، بہوے بچے سارے آ جاتے، کھاتے پیتے موج کرتے آرام سے، اسی طرح ہی چلتا رہے حضرت، دعا کرتے رہے۔ کہا یہی گل ہے میری۔ میں کہا کافراں والی دعا ہے، مگنے عیش رہوں، محو عیش رہوں، مجھے خراش نہ آئے، میرے بچوں کو نہ آئے، سارا زمانہ مر جائے، غزہ مر جائے، اسرائیل مار دے، گھروں میں آ کے سب کو مار دے، کشمیر میں عزتیں لوٹ جائیں، مسلمان گجرات میں اپنی جگہوں پہ دیکھتے پھریں کہ ہمیں انہوں نے ملک دیس نکالا دے رہے ہیں، بنگلہ دیش میں الگ طوفان مچے ہوئے ہیں، ہر طرف پوری دنیا کے اندر حال مچی، مظلوموں کی، بیواؤں کی آہیں ان کی آسمانوں پر جاتی ہیں، میں ٹھنڈی نہیں سوواں، بس میرا ایسی چلتا رہے، میرے لوگ پورے گھر اجاڑا پی جائے کلونی دا، میرا اتنے سولر چل رہا، مینوں رام آ نا، مینوں رام آ۔ جب بندہ اپنی سہولتیں لے لیتا ہے پھر کسی کی تکلیف اس کو یاد نہیں آتی۔ کرب میں گزری ہوئی کسی کی راتیں، سخت گرمی میں، بھوک میں اور پیاس میں، اور ایک آدمی شکم سیر ہو کر ٹھنڈی، اور اس کا ایک منٹ کے لیے جنریٹر بند ہو جائے تو یو پی ایس بند ہو جائے تو سولر بند ہو جائے تو وابڈا کی بجلی، نیٹ میٹرنگ اگے جا رہی ہے آ رہی ہے، سب کچھ بند ہو جائے، ہاں تو سب چلتا رہے، اس کو کیا پتا اس کی رات کیسے گزری۔ وہ میری 5-6 سال کی بھتیجی ہے، مجھے اللہ جیسے ہر کوئی اپنی بھائی کے بچوں سے پیار کرتا ہے، مجھے بھی میں امام حسین کے طرز پہ ہی اپنی بھتیجیوں سے ویسے پیار کرتے جیسے اولاد سے پیار کرتے ہیں۔ تو وہ بڑی، میں چھوٹی عمر میں اس کا دراک دیکھ کے ذرا پریشان ہوا یہ وہ کھیل رہی تھی تو میں بھی کھیل رہا تھا اس کے ساتھ، تو میں اسے کھیلتا رہا۔
تو وہ ہنسی، کہتی ابھی جان یہ جو ہے نا اے سی کو میری طرف کر دے، میں تو جیسے کتنا مزہ آ رہا ہے۔ اس سے اتنی سی بات کی، وہ لیٹ کی، ایک دم سے مجھ پہ نا ایک اداسی چھا۔ کیسے ہوئی؟ میں نے وہ 2-4 کلپس دیکھے ہوئے، میں غزہ میں ایک بچی اکیلی بیٹھی رو رہی، اس کی امی اور اس کا باپ جو ہے نا وہ ان کی وہاں لاش پڑی ہے۔ اللہ اکبر کبیر، یا اللہ مجھے ان میں سے نہ کرنا جن کے دل قساوت قلبی سے معمور ہو جائیں۔ میں صرف آنسو بہا سکتا ہوں اور کچھ نہیں اللہ کر سکتا، بس سمجھ لے کاشف علی منافق ہے، بے بس ہے، بس یہی سمجھ لے۔ اب اس سے زیادہ ہم نہیں تجھ سے کچھ کہہ سکتے، ہمارے سامنے سب کچھ ہو گیا، ہم اٹھتے ہی نہیں ہیں، اللہ نہیں ہم سے اٹھا جانا۔ ہم عیش و عشرت کے مارے، نفاق کے مارے، اپنی موجوں کے مارے، اپنی زندگیوں میں مگن، ہم تجھے صرف جھوٹی نمازیں، لمبی لمبی قراتیں، 2 نمبر ذہن سے پڑھے ہوئے قرآن، بے ایمانی کی خیراتیں، آوارہ قسم کے حج، یہی دے سکتے ہیں، اور تو ہم تجھے کچھ نہیں دے۔ کس چیز پہ اور کس امید پہ تمہیں بخشے گا، یہ تیرے ہاتھوں میں ہی ہے۔ اب آئیں گے حشر کو تو دیکھیں گے کیا تو پہلو نکالتا ہے ہم کو، ہمیں تو آگ نظر آ رہی چاروں طرف سے۔ وہ یہ کہتی ہے ابھی جان، وہ تو مجھے ایک دم وہ یاد آ گیا تو میرا دل افسردہ ہو گیا، چہرے سے مسکراہٹ غائب ہو گئی، لیکن میری بھتیجی کی آنکھ تھی، میں 1 منٹ کے لیے گم ہو گیا۔ وہ آئی اور مجھے ہلا کر کے ابھی جان آپ پریشان ہیں، آپ کیوں پریشان ہیں؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بچی فطری تھی، اس نے فطری جذبے کو پہچان لیا کہ میری ابھی جان پریشان ہے۔ میں نے کہا ایسے ہی وہ بچی، میں تو پریشان بول پڑا کہ نہیں بیٹا کچھ نہیں، تو وہ بچی جو روتی ہوگی باپ کو اٹھاتی ہوگی، باپ اٹھتا نہیں ہوگا، ماں اٹھتی نہیں ہوگی، اس بچی پہ کیا گزرتی ہوگی 5 سال کی، لے گیا کوئی، کون لے جائے گا اس کو؟ آپ نے یہ نہیں سوچا بچی کو کون لے جائے گا؟ آپ کو پتا ہے جب باپ مر جاتے ہیں، مائیں مر جاتی ہیں، تو لوگ بچوں کو خرید کر بدفعلیاں اور بدکاریاں کرتے ہیں۔ زمانہ جب استاد بن جاتا ہے تو پھر پتا ہے کہ زمانہ پھر کیسے سکھاتا ہے، زندگی کا سبق کیسے دیتا ہے۔ یہ مدخلیوں، حرام زادوں سے، ناسویوں سے میں ان کو کیا جانتا ہوں، یہ قساوت قلبی سے پر دل ہے ان کے۔ مشہور یہ ہے عمر سفر ہوتی ہے قطع۔ امام حسین نے کہا میں پریشان ہوں، آپ کو تھا کہ عمر جاتی جا رہی ہے اور میں کس چیز میں پڑا ہوں، پر کٹتی تھی حضرت پہ عجب رنج سے وہ راہ۔ امام حسین جا رہے تھے کربلا کی طرف، پر پورے سفر میں امام حسین سوچتے جا رہے تھے، منزل پہ کچھ نوش نہ فرماتے تھے شبیر، نہ پانی نہ آپ کو پسند آئے، شربت دیں آپ نے کہا نہیں، کئی دفعہ نہیں فرمایا نہیں، منزل پہ کچھ نوش نہ فرماتے تھے شبیر، تشویش تھی ایسی کہ گھلے جاتے تھے شبیر۔ مجلس سننے کے بعد کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، جگہ جگہ لگے، ان کو امام حسین سے کیا، ان کو امام حسین سے کیا؟ عزیزو، امام حسین کا کشف دنیا کا سب سے بڑا کشف تھا، ایسا کشف کسی صحابی پر نہیں ہوا، ایسا کشف کسی بھی خلفۂ راشدین پہ نہیں ہوا۔ ایک علی نے سمجھا اس مسئلے کو کہ کام خراب ہو رہا ہے، امت کو سیدھی راہ پہ لگا دیں۔ یہ وہ کشف تھا جو آج کے صوفیوں نے سمجھنا تھا، اور وہ کچھ صوفی آپ نے 2 نمبر کشفوں کے ذریعے سے سادات بن کر امام حسین کی نسل بن کر لوٹ رہے ہیں۔ یہ سادات کے لیے میں نے پڑھایا جمعہ، اور ان لوگوں کے لیے جو جا کے کہتے ہیں استاد جی پر کشف ہو جاتا ہے فلاڑے پہ، استاد جی کا کشف گیا باڑ میں، تمہارے ایک نبی پر کشف ہوا تھا، اور وہی کشف پھر حسین پر ہوا۔ یہ کشف تھے جو امت کی زندگی بنانے والے تھے۔ تم کشفوں کو روتے ہو، الہاموں کو روتے ہو، امت کو سیدھا کریں آپ۔ یہ ہے میرا پیغام، اصلی حقیقی کشف جو امام حسین پر ہوا، اور پھر اس کے بعد اس نے دنیا کو یہ کشف کر کے ظاہر کرا دیا کہ میں ہر آنے والے وقت میں مظلوموں کو یاد آیا کروں گا، بیواؤں کو یاد آیا کروں گا، شریعت کے نفاذ والوں کو میں یاد آیا کروں گا، میری راہ میں جو دکھ میں نے اٹھائے ان کو پتا ہوگا کہ میں کیسے خدا کی راہ میں پکی توحید کے لوگوں کو میں یاد آیا کروں گا۔ سمجھ گئے؟ یہ امام حسین کا یہ ایک سبق ہے۔ تو مجھے ایک شعر فارسی کا تھا، اس کا 5واں، تو میں نے وہ میرا دل چاہا کہ آپ کو، جیسے ایک شعر ہے نا، اے صبا اے پے کے دور افتادگاں، اشک ماں برخا کے پاکے اورساں، تو یہ ہے کہ اے صبا تو دور جاتی ہے ہوا، تو میں تو نہیں جا سکتا کربلا، لیکن تو میری
میرے 2 آنسوؤں کو امام کی قبر پہ پہنچا دے۔ تو ایک شاعر فارسی کا ہوا ہے، تو اس نے ایک لکھا ہے، وہ میں آپ کو اپنے دل کی یہ بات جو سنانا چاہتا ہوں نا، وہ سنانا چاہتا ہوں، کیونکہ میں قافلہ حسینی میں ایک نکارہ، آوارہ اور ایک ان پڑھ سا بندہ ہوں امام حسین کے مقابلے میں، ان کتوں کے مقابلے میں نہیں، ان کے مقابلے، ان میں تو میں بہت پڑھا ہوا ہوں، وہ تو اللہ کا فضل ہے مجھ پہ، کتابیں مجھے بھی آتی ہیں اوپر نیچے کرنی، میں بھی جانتا ہوں، لیکن اس قافلے کی گرد راہ بھی نہیں۔ تو میں نے امام حسین کو ایک پیغام پہنچایا، میرا دل چاہا کہ آتا ہے میں کبھی کبھی رات کو جب میرا دل بھر آتا ہے نا، کہ جب میں اپنی تحریک کو کبھی ڈوبتا اچھلتا، کیونکہ یہ تحریکیں ہیں نا، یہ کشتی کی مانند کبھی ڈوبیں گی پھر کوئی لہر اچھال دے گی، پھر کبھی امید کبھی نا امید، کبھی امید کبھی نا امید، کبھی امید کبھی نا امید۔ لیڈر جو ہوتا ہے وہ ایسے ہی ہوتا ہے، ایسے ہی ہوتا ہے۔ تو پھر ایک شعر میں نے سوچا میں آپ سے اپنا وہ دل شیئر کروں جو میں رات کو کبھی کبھی امام حسین کو پیغام پہنچ جاتا ہوں کہ وہ سنتے ہوں گے، اللہ ان تک سنائے۔ اے صبا چون تو مدہوشم من، خود فراموشن من، خانہ بردوشم من، خانہ بردوش۔ پر کے شاعر کہتا ہے اوہو اے صبا، جب تو یہ محسوس کرے کہ میں دنیا کے کاموں میں مدہوش ہو گیا ہوں اور سب کچھ بلا بیٹھا ہوں، سب کچھ بلا بیٹھا ہوں، کچھ بھی مجھ کو یاد نہیں، نہ اولاد، نہ بچے، نہ بیوی، نہ کچھ بھی یاد نہیں، نہ عہدے، نہ منصب، نہ نوکریاں، نہ ملازمتیں، کچھ بھی یاد نہیں۔ اے صبا چن تو مدہوش من، جب تو مجھے بے ہوش کر دے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا مدہوش کر دیتی نا، دنیا کی لذتیں مدہوش کر دیتی ہیں، ذائقے مدہوش کر دیتے ہیں، یہ مالز بنے ہوئے، یہ لمبی چوڑی گاڑیاں، یہ اس آدمی کو مدہوش کرتی ہیں۔ مدہوش من، خانہ بردوش من، خانہ بردوش، من در پیش کو بکو افتادم، دل بے عشقش دادم، حلقہ در گوشم من، حلقہ در گوش۔ تو اسے کہہ کہ میں تیری گلیوں میں گرتا پڑتا، تیرے عشق میں مبتلا، جو تجھ کو دل دے گیا، تیرا غلام ابھی تک اس حالت سے باہر نہیں نکلا۔ گردر کوش بے رسی بے رسون انتہام مرا، اور کبھی تو اس گلی سے امام حسین کے روضے سے تو کبھی گزری تو ان کو جا کر یہ کہیں، بیچ راگے رویت من ندارم کعب عیشہ بہائی سرد و خاموش، کہ اس خاموش اور سرد ٹھنڈے خون والے دور میں اور ایک تاریک رات میں جب تارے بھی نظر نہیں آتے، میں نے تیرے حسین چہرے کو فراموش نہیں کیا، اس رات میں بھی میں تیرے چہرے سے نور حاصل کر رہا ہوں۔ ہرگز باور نہ کنم عہد و پیمانے ما شد فراموش، میں نے جو تجھ سے بچپن میں عہد کیے تھے محبت کے، وہ یہ باور نہ کہیں تو کر لینا کہ میں نے وہ سارے فراموش کر دیے ہیں۔ اس لیے بھائی جان جیسے بھی ہے اپنی میں عقیدت جو ہے امام حسین کو پیش کرتا ہوں کہ بیچ راگے رویے تھے مد ندارم دیگر تاب عیشہ بھائی سرد و خاموش، اس خاموش میں جہاں لوگوں کی زبانیں کاٹ دی گئی ہیں اور حق ان کو بولنے کی اجازت نہیں، اور اس ٹھنڈے خون اور بغیرت خون ماحول کے اندر میں نے تیرے چہرے کے علاوہ کسی غیر کا چہرہ نہیں آج تک دیکھا، اور اسی سے میں اپنے عہد و پیمانوں کو کبھی بھولا نہیں کہ حالات کیسے بھی کچھ ہو جائیں، اے امام ہم یہ قافلے کے ساتھ تیرے پیچھے پیچھے چلے آ رہے ہیں، سمجھ گئے؟ تو یہ ایک میرے دل میں یہ میں کبھی کبھی جب ڈاواں ڈول ہو جاتا ہوں، حالات اوپر نیچے جب اس قافلے کو سمجھانے پڑھانے میں، قوم کو زندہ رکھنے میں اور بیدار رکھنے میں جب میں ہوتا ہوں، تو پھر میں یہی پڑھتا ہوں کہ بیچ راگے رویت من ندارم دیگر، میں نے تیرے چہرے کے علاوہ پھر غیر کا چہرہ نہیں دیکھا یا امام، میں نے نہیں پھر دیکھا کہ بزدلوں کے چہرے سے میں کچھ لے لوں رخصت اپنے لیے، میرا سچا عشق تیرے ہی چہرے میں مبتلا ہے، میں 2 2 4 4 5 5 عشقوں کے ساتھ ہی جیتا امام،
میں تیرے عشق کے ساتھ جیتا ہوں. میں کیوں دیکھوں کسی عبداللہ بن عمر کے پیچھے کہ بیعت کر لو وقت اور حالات؟ میں کیوں دیکھوں کسی عبداللہ ابن زبیر کے پیچھے؟ میں عبداللہ ابن عباس کا مشورہ کیوں مانوں؟ میں تو تجھ کو مانتا ہوں. جو تو مجتہد ہے نا، یہ تیرے پاؤں کی خواب مجتہد بھی سارے صحابہ نہیں ہیں. جو تیرا اجتہاد ہے، تیرا اجتہاد برنص قرآنی ہے، پکی توحید اور برنص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو نے اپنے نانے سے سن کر جہاد کیا ہے یزید کے ساتھ، سمجھ گئے؟ تو انہوں نے اگر نہیں سنا یا نہیں سننے کے بعد بھی اگر یہ پیچھے ہٹ گئے تو میں تو تیرا دامن پکڑنا ہے، فتویٰ تجھ سے لینا امام حسین. میں کسی اور مدرسے کو نہیں مانتا. اس لیے میں نے کہا کہ گر درے کوش بے رسی بے رسونی پہ آمے مرا، تو جا اور جا کر یہ میرا پیغام اس کے دروازے پر کہہ کہ بھی چراغے روح بند دارم دی کر. یہ شعر مجھے بہت جو ہے نا یہ مصرع مجھے کھا جاتا ہے کہ میں نے پھر کسی اور کے چہرے کی طرف نہیں دیکھا. غرچے تاب عیشہ بھائی سردو و خاموش، ماحول اس قسم کا جو بن گیا امام نے. اور کی کہا ہرگز ہرگز باور نہ کنم، میں اپنے آپ کو سمجھاتا ہوں عہد و پیمان ماشد فراموش. کاشف اپنا عہد جو تو نے باندھ لیا نا اپنے استاد جی کے ساتھ، اور جو امام حسین ہم سے عہد لے گئے کربلائیوں سے، اس لیے ہم پیچھے چلیں گے. اس لیے اگر ہم حسینی ہیں تو بحمد اللہ تعالی ہم کربلائی بھی ہیں، ہم اکیلے حسینی نہیں ہیں. یہ ناسمیوں نے بتایا کہ کربلائی اور ہیں، حسینی اور ہیں. یہ بھی کہتے ہیں ہم امام حسین سے محبت جو ہے ایمان کا جز ہے. یہ امن پوری کہتا نظر آئے گا آپ کو، مگر فعل حسین کو نہیں مانے گا کہ کربلا بھی کوئی چیز ہوتی ہے. تو اللہ ہمیں کربلا کے راہیوں میں رکھے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ علی اسماعیل حانیہ، تجھ پر خدا کی کروڑوں رحمتیں ہوں، تو نے منہ کالا ہونے سے ہمارا بچا لیا. اس دور کے مجاہد تجھ پہ لاکھوں کروڑوں رحمتیں خدا کی لامحدود ہوں. کروٹ کروٹ تو اپنے اہل خانہ کے ساتھ جنت کے باغوں سے مستفید ہو. کوثر و سلسبیل و تسنیم تجھ پر قربان جائے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام تجھ کو مرحبا کہے. امام حسن حسین اور علی تجھے گود میں لے، اور صدیقین و شہداء و صالحین تیرا استقبال کرے. خدا تجھے اس طرح سے ملے کہ سلام ان قول من رب رحیم کی تو آوازیں سنے. تیرا جنازہ پڑھنے کے لیے ہم حاضر نہیں تھے، پر تیرے لیے میں مغفرت کی دعا کیا کروں. تو تو بخشے ہوں میں سے ہے، تو مغفور لوگوں میں سے ہے. تو نے اپنا گھر بار مال اولاد جان سب خدا کے سپرد کر دیا، اور تو بے کسی کے عالم میں عالم غربت میں مارا گیا، جیسے وقت کا امام حسین اپنی عالم غربت میں مارا گیا. اور تیرے پاس کوئی بھی نہیں تھا، تو ایسی حالت میں مارا گیا. تو نے جاتے وقت جب موت کا ہمیں پیغام دیا کہ اسرائیل نامنظور ہے اور ہم نہیں ہٹیں گے اور نہیں ہٹیں گے اور نہیں ہٹے گا، کہ جملہ تو کہہ کر گیا یہ میرے دل میں پیوستہ ہے. انشاءاللہ ہم اس راستے پہ رہیں گے. اور یہ جو دیوبندیوں پر اور ان سلفی حرام زادوں پر سو خدا کا قہر اور لعنت کہ جنہوں نے تیری موت پہ خوشیاں منائیں، اور ریالوں پر وہ انہوں نے پورے فیس بک بھر دیے اس کے اوپر، اور واٹس ایپوں کے گروپ بھر دیے، ان پہ 100 خدا کی کروڑ، اور اپنے خامدائی نے اٹھ کے اس کا جنازہ پڑھایا. کیسی حالت میں انہوں نے پتہ کر لیا. کیا کرتے ٹیکنالوجیاں ان کے پاس جدید ہیں. کوئی ایران کا قصور نہیں. واٹس ایپ پہ کال پہ بات کر رہا تھا، جب انہوں نے اس کو ٹریس لیا اور اس پہ حملہ کر دیا نہتا پا کر کے. یہ کوئی بات، یہ راہ حق میں ایک آدمی کیا ہے، ابھی اور جانے ہیں. تم اس قافلے کے پیچھے نہیں سمجھتے ہیں، یہ قافلہ سخت جان لوگوں کا ہے. یہ اپنے سارے مرحوم کو بھی دفناتے ہیں. یہ ہم نے امام حسین سے سیکھا ہے.
اور یہ دفناتے ہوئے گزر جاتے ہیں. ان کے پورے قافلہ کے دائیں اور بائیں کوئی شجر اور حجر نہیں، نہ مری ہے نہ سوئٹزرلینڈ ہے، ان کے دائیں اور بائیں شہیدوں کا قبرستان ہے جو ساتھ ساتھ بنتا جاتا ہے. اور انشاءاللہ ہم جنت میں سارے جا ملیں گے اپنے بزرگوں. عزیزوں، کسی اسلامی ملک نے جب اس کو نہیں منہ لگایا تو پھر وہ کہاں چلا گیا؟ شیعہ کے پاس کیا جانا ہے؟ دنیا میں کلمے سے بڑھ کر کوئی رشتہ نہیں ہے، کوئی کلمے سے بڑھ کر رشتہ نہیں. کیا سنی کیا، جب کافروں کے مقابلہ ہی ہو گیا تو پھر کلمے کی بنیاد پر ہم سارے اکٹھے ہیں. اور دیوبندیوں کے ایک بڑے گروہ نے حق میں لکھا، بہت میں خوش ہوا. ایسے جو بنوریا سے بھی فارغ تھے، انہوں نے کہا یہ وقت ہے اس طرح کی باتیں کرنے کا تم لوگوں کا، اور انہوں نے بڑی تحسین کی چیزیں لکھی. مگر یہ بھائی مدخلی اور سلفی جو کہتے ہیں حکمرانوں کو خلاف، کیوں ان کو لگا دیا حکمرانوں نے؟ ایران کو یہ اعزاز حاصل ہوا کہ اس نے ایک شہید کو اپنے پاس رکھا، ان عربیوں کو یہ اعزاز ہی نہ حاصل ہوا، یہ بجیل بن گیا. اب یہ تڑپتے ہیں، یہ کہتے ہیں دوسرا ملک کیسے ہم سے آگے نکل گیا. یہ جلنے کڑنے والے حرامی عربی، یہ چھوڑیں ان کو. پاکستان کو بھی اس لیے نہیں یہ پگ پہنانا چاہتے کہ ایٹمی طاقت کیسے بن گیا. آج یاشی کے اڈے ہم نے بنا لیے، طاقت بھی ہمارے پاس ہونی چاہیے تھی. تو کوئی ملک نہیں چاہتا پاکستان کے ساتھ خیر، یہ کافروں کے ساتھ مل کے ہم پر جب کوئی بات نہیں نہ پاکستان مانتا امریکہ کی، تو سعودی عرب کو درمیان میں ڈال کے بنوا لیتے ہیں. سمجھ گئے؟ رجیم بدلنی ہو، چینج کرنی ہو، کسی کو اتارنا، نواز شریف کو یا عمران، کسی کو اتارنا ہو، کاش حکمران سمجھ لیں، نہ کسی کا حصہ بن کے ایک دوسرے کو اتاریں. کاش یہ جماعتیں سمجھ لیں کہ نہ ہم کب تک لوگوں کے کہنے پہ ہم احتجاج کریں گے. کوئی بیٹھ کر کیوں نہیں مسئلہ حل کرتے ہیں؟ کافروں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، فاسقوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ظالموں اور شرابیوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، جو ہمیں قتل کرتے ہیں ان کے ساتھ جا کر سلام لیتے اور بیٹھتے ہیں. نہیں بیٹھنا تو آپس میں بھائیوں نے نہیں بیٹھنا. سمجھ گئے؟ یہ نہیں ہونا. باقی یہ بھائی جو مرضی ہے، اللہ اس کی قبر کو جنت الفردوس کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے. میں تو اس کے دل میں بالکل دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ اس اسماعیل ہانیہ کو اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما، اور خامنائی نے جو اس کی نماز جنازہ پڑھے اس کو بھی بخش دے اور ان کو بھی بخش دے. اور یا اللہ کمیاں کوتاہیاں سب کی معاف فرما اور اس کے درجے بلند فرما. یا اللہ اس نے ہمارا منہ کالا ہونے سے بچا لیا. بے شک ہم دنیا کے اندر کوئی جہاد نہیں کر سکتے، اس پہ پڑی اور کچھ بیٹھے ہیں تیری راہ میں جو جانے دینے کے لیے، کچھ تیرے وعدے پورے کر کے تیرے پاس آ گئے ہیں. ان وعدوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اس ایسے بطل جلیل پر اور ایسے حریت والے آدمی پر اور ایسی ماں کے بیٹے پر جس نے مردانگی کا حق ادا کر دیا اور اس نے اپنی بہو، بیٹیاں، بچے، رشتہ دار سارے مروا دیے، اور وہ اکیلا ہی پھر اب اللہ کی بارگاہ میں لوگوں نے تصویریں لگائی کہ اب تیرے بچے وہاں بیٹھے تیرا انتظار کرے، جا کے روٹی کھا ان کے ساتھ ہے. اور بیٹی اور بہو کا بیان آیا اور اس نے دونوں نے کہا ابا جی چلے گئے تو کوئی بات نہیں، انشاءاللہ ہم بھی پیچھے جائیں گے. یہ کوئی موت کوئی نئی چیز نہیں. سچی مائیں اور سچی بیٹیاں وہ ہیں. یہ نہیں کہ ہمارے ملک کے اندر جو بے حیا اور بغیرت فیمنزم کی شکار عورتیں، یہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں. اللہ ان دعاؤں کو قبول فرما اور اس بندے کو ان کو بھی ہدایت عطا فرما. نئی ہدایت تو ان کو نیست و نبود کر کے کوئی اور حکمران ہم پہ لے کر آ. اللہ تعالیٰ آپ سب کو یہ اس کے لیے دعا کریں. بالکل وہ بالکل سچی راہ پہ مارا گیا، ہمارا حق ادا. یہ نہیں سمجھ آنی، یہ کسی کی سمجھ میں نہیں آنی. میں یقین جانے مجھے کوئی اللہ کی طرف سے یہ ہے کہ 2-4 روز پہلے مجھے نہ کوئی ایسا ہو جاتا ہے کہ ایسی طبیعت میری افسردہ ہو جاتی، مضطرب ہو جاتی کہ کچھ ہونے لگا ہے. میں بہت پریشان تھا. میں نے کہا اللہ ہمارے ساتھ اب کیا ہونے والا ہے. میں نے سمجھا شاید یہ طوفان اور موسم کی اور بری خبریں آئیں گی، مگر پھر جب آئی خبر بس میرا دل دہل گیا. تڑپا اس وقت جب ایک حرامزادے مدلکی پاکستان نے اوپر لکھا کہ ہمارا آج دل خوش ہو گیا کہ رافضیوں کے پاس جو پہنچا تھا پہنچی وہی پہ خاک جہاں کا خمیر تھا. اس وقت میرے دل نے حمایت کہا یہ کیا ہو گیا. ابھی فرقہ واریت کی آگ میں آپ جل رہے ہیں. یہ علامت ہے دشمن دین کی کہ وہ فرقہ واریت کی آگ بھڑکاتا ہے. یہ علامت ہے، یہ یاد رکھ لیں. وہ کوئی فرقے کا آدمی ہو نا، یہ علامت ہے. چھوڑ دیں اس کو سننا. وہ پتہ چل گیا وہ جتنا مرضی قرآن سنائے وہ گمراہ ہی گمراہ ہے. وہ جہنم کا ایندھن ہے، آپ کو بھی بنا دے گا جہنم کا. یہ 100 روپے کا شمارہ عفت کا اور جولائی کا لے جائیں، شاید بیٹیاں نیک ہو جائیں. باقی میں نے کئی دفعہ کہا کہ گروپ کے اندر اس کی جہاں سے یہ ملتا ہے اس کی تصویر عبد المنان سے سب سے میں نے کہا ڈال دیا کریں. کوئی بندہ تصویر جو ایڈمن ہے وہ ڈال دے اس کی کھینچ کے. لوگ پوچھتے پھرتے ہیں یہ ملتا نہیں لاہور سے. بھئی آپ ڈائریکٹ رابطہ کریں اور ڈائریکٹ آپ سے اپنی ڈاک منگوا لیں.
باقی انشاءاللہ رہتا تھا، لیکن امام حسین کا ہی موضوع اب جو ہے وہ انشاءاللہ دعا کریں. میں نے ایک نا پروجیکٹ شروع کیا ہے، تو وہ نا لکھنے لکھانے والا پروجیکٹ ہے. اس مسئلے کا حل نکالنا ہے. یہ جو مسئلہ ہے نا کہ جی ظالموں کے سامنے آپ بولو نا، یہ نہ کرو وہ نہ کرو، اس کا کوئی حل نکالنا ہے. تو میں نے اس کے لیے اللہ کے فضل سے ایک ٹیم تلاش کی ہے. اب وہ کوئی علمی طور پر کام کرنے کے لیے راضی ہوئے ہیں 30-35 لڑکے. ان کو میں نے کچھ ٹاسک دیے ہیں، وہ اس کے اندر کو لکھا رہے ہیں. ابھی ان میں سے بھی چننے، پھر ان میں سے چننے. تو یہ ہے ایک میں نے اپنے اوپر بڑا کام لے لیا کہ یہ مسئلہ آپ کے ہاں جو پیدا ہو گیا نا کہ آپ سارے یہ کہاں سے آ کر بزدل بنے، یہ بزدلی کہاں سے آپ کے اندر آئی. اس پہ میں نے قرآن مجید کا ایک مطالعہ شروع کیا ہے اور بہت علمی کو کام ہے، بہت علمی آپ کو میں کہوں، ٹھیک ہے نا. پاکستان میں کام نہیں ہوا. میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کا کوئی سوچ رہا ہوں کہ اللہ مجھ سے اگر وہی کروا لے میں آپ کو یہی زندہ کر جاؤں نا کہ آپ بغیرت اور بزدل اور بے حیا کیوں بنا دیے گئے ہیں. کیا خوراک آپ نے کھائی جس کے بعد آپ کا بی پی لو ہو گیا، جس کی وجہ سے اٹیک آ گیا. اب جب تک اس مسئلے کو حل نہ کر کے اس کے مقابلے میں دوائی نہ دی گئی آپ نے اتنی دن تک ٹھیک نہیں ہونا، نہ یہ مسئلہ حل ہونا. تو نہ کفار سے آپ کی جوتوں سے جان چھوٹنی. یہ چترول ہوتی رہنی ہے جب تک کہ آپ اپنے مرض پہ قابو نہ پائیں اور اپنی دوائی کے ذریعے سے علاج نہ کریں. اس کے لیے بہت حوصلے کی ضرورت ہے. انشاءاللہ قرآن ہی پڑھا ہے، قرآن مجید سے بتاتے جانا ہے. اور اللہ نے بتایا قرآن مجید کے اندر. اور عجیب بات ہے، ایک بہت بڑے عربی عالم نے بھی اس پہ کام کیا. تو میں تو حیران ہو گیا اس کو پڑھ کے، بالکل گم سم ہو گیا. میں نے کہا بات ہی یہ ہے کرنے کی. بس وہ میری جو سرچنگ نیٹ پہ ہوتی کوئی نہ کوئی چیز مجھے آ جاتی ہے. اللہ شکر خورے کو شکر دیتا ہے. تو میں جو میرا ارادہ ہی یہ ہے کہ امت کو تھوڑا بیدار کر کے جائیں، ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے. دعا کرے تہجد میں میرے ساتھیوں کے لیے اور میرے لیے بھی اللہ ہم سے کوئی کام دین کا لے لے. باقی بندے ٹگے کے بھی نہیں. میرے پاس بڑے آتے ہیں، استاد جی یہ مسئلہ، استاد سارے جھوٹے، ایک سے بڑھ کر جھوٹا، وعدہ خلاف، خائن، ٹھیک ہے نا. محبت کا اظہار ایسا کرتے ہیں بھی آپ کہیں شاید میرے بچے ہی یہ ہیں. اللہ پناہ دے، اللہ ان سے مجھے بچا لے، ان کے شر سے بچا لے. ایسے لوگوں کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے. میں بھائی جان اپنے عہد کا ہوں. کوئی آپ میں سے میرے عہد پہ میرے ساتھ چلے گا، معاون ہوگا تو میرا ہے، باقی میرا کوئی نہیں، چاہے میرا سگا بھائی کیوں نہ ہو. تو میں صرف عہد والوں کے ساتھ ہوں، بے عہد لوگوں کے ساتھ میرا کام نہیں. تو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. ہم دین میں حصہ ڈال رہے ہیں، کام کر رہے ہیں. یہ کشتی کا رخ موڑ کے جانا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اور یہ بیج میں نے بونا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ کے بھروسے پر میں کہتا ہوں میں نے یہ بیج بو جانا ہے. یہ وقت پر فصل لہلہائے گی. پتہ چل جائے گا کافروں کو کہ ہمارے گھر میں بھی کوئی ویرانیاں ڈالنے والا ڈال گیا. ٹھیک ہے نا. مولانا اسحاق کر گئے اپنا کام، اب اگلا میں کر رہا ہوں. اس کے بعد میرا شاگرد کرے گا. یہ قافلہ جانا ہے قیامت کے صبح تک. جب امام مہدی کا ظہور ہوگا، دجال آئے گا، یہ جانا ہے. یہ دین اللہ نے پورا کر کے چھوڑنا ہے. نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. اللہ کا نور ہنس رہا ہے کافروں کی پھونکوں پر. کافر پھونکے مارتے ہیں، اللہ کا نور ہنستا ہے اس کے اوپر کہ تم مجھے بجھانے کے لیے آئے. نور خدا ہے کفر کی حرکتوں پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. سن لے میری طرف سے یزیدان عصر نو، حسین نام حسین ابن علی ان سے مٹایا نہ جائے گا. یہ نہیں مٹایا جانا. مولانا ظفر علی خان نے اس وقت کہہ دیا تھا، یہ نہیں اتنا کچھ. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم اشف کل مریض، اللہم رد کل غریب، اللہم اقض دین کل مدین، اللہم اصلح کل فاسد من امور المسلمین. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات. اللہم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الکفرۃ والمشرکین. یا اللہ کفار کے گھروں میں اندھیر ڈال دے. یا اللہ ان کو تاہو بالا کر دے، ان کے نیچے سے زمینیں کھینچ لے، اوپر سے عذاب ان کو نازل فرما، اور وہ عذاب دے جو تو نے ابراہ کے لشکر کو ان کو عطا کیا تھا. یا اللہ اپنی کچھ چیونٹیاں اور اپنی کچھ چڑیاں ایسی پیدا کر دے جو اوپر سے کنکر پھینکے اور ان کا معقول کھایا ہوا بھوس ان کو کر دیں. یا اللہ ہمیں آگ میں ڈالا جانا سے جتنی نفرت ہے اتنی ان کفار ان کے دین سے نفرت ہے. یہ شیطان کے پیروکاروں سے تو خود ہی نبٹ لے. اللہ اللہم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الکفرۃ والمشرکین.
اللہ منصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ مخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ صفحے سیدھی فرما لیں۔